السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ وقال ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولی ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک کامل مکمل دین عطا کیا جس میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہے، اور اس کا واضح اعلان بھی کیا اللہ تعالیٰ نے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے کہ دین کی جو نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر رضامندی کا، اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے مکمل ضابطۂ حیات کامل دین عطا کیا، اور اس پر اللہ کے نبی نے مکمل طور سے عمل کر کے بتایا۔ اب ایک آدمی کو اگر دنیا کے اندر کامیاب ہونا ہے تو دنیا کے سب سے کامیاب انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے پر اس کو عمل کرنا ہے۔ اور پھر جن لوگوں کو اللہ کے نبی نے تربیت دے کر کے تیار کیا، صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر ایمان لائے اور آپ کے زیر تربیت رہے، ان کے طریقے پر چلنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اگر وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے آ جانے کے بعد اور ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اگر کوئی شخص رسول اور مومنین کے طریقے سے ہٹے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم اسی راستے پر ڈالے گا اور جہنم میں داخل کر دے گا۔ یہ سبیل المومنین کیا ہے؟ ہم ہر روز 5 وقت نماز میں ایک دعا مانگتے ہیں، سورہ فاتحہ جو آدمی پڑھتا ہے، تو اس سورہ فاتحہ جو ہے جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر آیت کا جواب دیتا ہے۔ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہر بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ جملہ ارشاد فرماتا ہے۔ اس کے بعد بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا۔ اور اس کے بعد یہاں سے آدمی جب جملہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہاں سے دعائیہ جملہ ہے، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا،
اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر تیرے انعام یافتہ بندے چلے۔ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سلف نے ایک نقطہ یہاں پر بیان کیا ہے کہ آدمی صرف راستہ نہیں مانگتا ہے، کیونکہ راستے پر راہی اگر اکیلا ہوگا تو خوف ہوتا ہے۔ جس راستے کا انتخاب کر رہا ہے اس پر بے شمار لوگ چلنے والے ہوں، تو بندہ کہتا ہے وہ راستہ جو انعام یافتہ لوگوں کا۔ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ انعام یافتہ بندے ہیں، سبیل المومنین پر چلنے والے صحابہ اکرام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ اکرام نے ایمان لایا۔ تو بندہ مومن کامل ایمان پر عمل اور اسلام پر عمل اور کامل طریقہ جو اختیار کرے گا وہ رسول کا ہوگا اور سبیل المومنین ہوگا۔ سبیل المومنین کے راستے سے ہٹا اگر آدمی تو سمجھ لیجیے وہ گمراہ اور ضلالت کے راستے پر نکل گیا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو دو مقامات سے آیتیں تلاوت کی، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ مومنین کا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو ان کو ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ یہ ظلمات سے اللہ تعالیٰ جو نکالتا ہے یعنی گمراہی سے، ضلالت سے اور روشنی کی طرف یعنی ہدایت کی طرف لاتا ہے، یعنی ان کو ایسا دین عطا کیا جو مکمل رہنمائی کا۔ آج ہمارا جو عنوان ہے شب برات، اس کی حقیقت اور رافضیوں سے اس کا تعلق، چونکہ عنوان کئی پہلو پر ہے اور اس کی بڑی تفصیلات ہے، اس لیے اس کو مختصر کرنے کے لیے میں نے اس کو کئی عناوین میں، ذیلی عناوین میں تقسیم کر دیا۔ ایک تو یہ کہ شب برات کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں، شب برات کے سلسلے میں جو روایات بیان کی جاتی ہے ان روایات کی اسنادی حیثیت، اور پھر شب برات کے روز جو اعمال و افعال لوگ کرتے ہیں، قبرستان جانا، مردوں کے بارے میں مختلف عقائد رکھنا، اور پھر شب برات کے موقع پر جو اسے تہوار کی شکل دی گئی ہے، نئے کپڑے بنانا، گھروں میں چونا گچھی کرنا، حلوے مانڈے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں کچھ بیان فرمایا اور اس کے بارے میں احکامات دیے؟ سب سے پہلی چیز شب برات، یہ جو لفظ ہے شب برات، یہ لفظ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں، کیونکہ شب کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں رات کو لیل کہا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تو لیل کا لفظ آئے گا، یہ شب کا لفظ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، اسی لیے قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ملے گا، یہ لفظ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اسی لیے احادیث میں جب بھی شب برات کے سلسلے میں کوئی روایت دیکھیں گے تو اس میں ملے گا لیلۃ من نصف شعبان، یہ الفاظ ملیں گے، شب برات کا لفظ نہیں ملے گا۔ پھر یہ لفظ آیا کہاں سے؟ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ لفظ بہجت الاسرار میں سب سے پہلے اس لفظ کو استعمال کیا گیا، اس کے بعد احیاء العلوم میں امام غزالی نے، اور اس کے بعد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں اس لفظ کو لکھا۔ یہ لفظ یہ تمام کے تمام لوگ 5ویں صدی ہجری کے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 500 سال بعد، یہ تمام کے تمام لوگ، اس سے پہلے یہ لفظ نہیں ملتا ہے، حدیث کی کتابوں میں کہیں آپ نہیں پائیں گے۔ اس کو سب سے پہلے ان لوگوں نے
نقل کیا۔ اس کا معنی کیا ہے شب برات کا؟ شب کے معنی ہوتا ہے رات، اور برات کے معنی ہوتا ہے بیزاری، کسی سے دامن جھٹکنا، کسی سے بیزاری کا اظہار کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے شرکوں سے بری ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ توبہ کے پہلی آیت براۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول بری ہے مشرکین سے۔ قیامت کے روز جو لوگ نبی کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا اسوہ نمونہ بنائیں گے، پیروکار بنائیں گے، اور قرآن و حدیث کو چھوڑ کر انہی کے پیچھے چلیں گے، تو قیامت کے روز جب یہ دونوں کھڑے ہوں گے، ان کے ماننے والے بھی اور ان کے پیشوا بھی، تو اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجین من النار۔ اس روز پیشوا اپنے ماننے والوں سے دامن جھٹکیں گے، انکار کریں گے کہ ہم ان کو نہیں جانتے، اور ان کے ماننے والے جو ہیں جب یہ منظر دیکھیں گے کہ جن کے لیے ہم نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا، آج یہ پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں، تو اللہ سے گزارش کریں گے کہ رب العالمین دنیا میں جانے کا ایک مرتبہ موقع دے، جیسے کہ ہمیں پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں ایسے ہی ہم ان سے اپنا رشتہ ناتا توڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ہم ان کے رشتے کاٹ دیں گے۔ یہ حسرت دلانے کے لیے ہوگا۔ یہاں پر بھی بری کا لفظ جو ہے برات، بیزاری، رشتہ کاٹ لینا، اس معنی میں آیا۔ اب اس کا پورا معنی یہ ہوا شب برات کا بیزاری کی رات۔ کس سے بیزاری کی رات؟ کس سے؟ جتنے بھی شیعوں کے علاوہ مسلمان ہیں، سب سے بیزاری کی رات ہے۔ سنی سب کو کہا جاتا ہے سب سے بیزاری کی رات ہے یہ شب برات، یہ ان لوگوں کا دیا ہوا نام ہے۔ میں آگے چل کر کے بتاؤں گا کہ رافضیوں کی بنائی ہوئی رات ہے یہ، اور کیوں اس کا نام یہ رکھا گیا ہے شب برات، سنیوں سے بیزاری کی رات۔ دوسری بات، اس سلسلے میں وہ احادیث جو اس کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہے، جو اس کے بارے میں بیان کی جاتی ہے، سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیں کہ شب برات کے نام کی مناسبت سے کیوں یہ نام رکھا گیا۔ اصل میں یہ مسلمانوں کی رات ہے ہی نہیں، اس کو شیعوں نے ترویج دیا، شیعوں نے اس میں مختلف باتیں بیان کر کے لوگوں کے درمیان مشہور کیا اس کو، یہ شیعوں کی رات ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے تمام طبقات میں اس کے رد کے سلسلے کی کتابیں لکھی گئی، اور ہر دور میں اس کا رد کیا گیا۔ اسی لیے مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ 3 تہوار ایسے ہیں جو خالص شیعوں کے بنائے ہوئے اور دھوکے سے مسلمانوں کے درمیان مشہور کیا گیا، مسلمانوں کو دھوکہ ڈالا گیا۔ رجب کے کنڈے، جس کا تعلق کچھ نہیں ہے مسلمانوں سے، امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، اور صحابہ کی انتہائی شدید دشمنی ان کے دلوں میں اور کدورت، صحابہ کو وہ گالیاں دیتے ہیں۔ میں اگر روایتیں بیان کروں صحابہ اکرام کے سلسلے میں ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، تو آپ اس کو سن نہیں سکتے، آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیے، جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی، بحر الانوار ملا باقر مجلسی کی، اور اس کے بعد کاپی اٹھا کے دیکھیے محمد یعقوب کلیمی کی کلیمی اٹھا کر دیکھیے، شیخ مفید کی الارشاد اٹھا کر کے دیکھیے۔ ان کتابوں میں آپ کو یہ تحریریں ملے گی۔ انوار النعمانیہ دیکھیے اٹھا کر کے ملا الجزائری کی، نعمت اللہ الجزائری کی، ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ سب سے زیادہ بدترین عذاب کس کو ہوگا جانتے ہیں؟ روایتوں میں بیان کیا گیا کہ جہنم کے بالکل بیچوں بیچ میں ایک صندوق لایا جائے گا، اس کے تعاون سے جہنمی پناہ مانگے گی، اور اس میں کون ہوگا؟ بعض روایتوں میں 4، بعض روایتوں میں 5، اور بعد میں 6 کا تذکرہ ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ ابلیس، ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرعون، حامان، شداد، اور بعض روایتوں میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل۔ آج بھی
ایران میں ایسے پائیدان جو لیٹرین میں بیٹھاتے ہیں، بھانڈے ملتے ہیں جس پر ابو بکر عمر لکھا ہوتا ہے. میں اس کی تفصیلات آگے چل کر بیان کروں گا. صحابہ کرام کی قدورت اور دشمنی اتنی ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے اور اس کی یہ خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اسی لیے کنڈا بھرایا جاتا ہے. اور شب برات جو ہے اصل میں ان کے 12ویں امام کی پیدائش کی رات ہے، یعنی پیدائش کی تاریخ ہے 15 شعبان ان کے 12ویں امام کی پیدائش ہے. اور ان کا جو 12واں امام ہے اصل میں تاریخ میں یہ ہے نہیں 12واں امام جو ان کا 12واں امام ہے، کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے میں حضرت حسن عسکری جو تھے یہ لاولد تھے، ان کو اولاد رہی تھی. ان کی بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا تھا تو ان کی لونڈیوں نے ان کا مال حاصل کرنے کے لیے اپنے پیٹ پہ کپڑے باندھ لیے تاکہ ایسا ظاہر کریں کہ ان کا بچہ ہے. کافی دن جب گزر گئے تو بادشاہ نے کنیزوں کو بھیج کر کے تلاشی لی تو پتہ چلا کہ یہ مال ہڑپ کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. ان کو کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ ان کو ایک بیٹا تھا جو 4 سال کی عمر تک تھا. اس کے بعد مصحف فاطمی، موسیٰ کلیم کا عصا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی چھری، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری اور جبر جامع مصحف فاطمی اور اصلی قرآن، مکمل قرآن. اس قرآن کو رافضی کہتا ہے یہ مکمل نہیں ہے، یہ قرآن کا ایک جز ہے. مکمل قرآن جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اور اس کے بعد ان کی اولادوں میں ہوتا ہوا ان کے 12ویں امام کے پاس گیا اور یہ لے کر کے اس کو ایک غار ہے سرمن رائی کہتے ہیں اس غار کا نام، اور بعض روایتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ غار سرمت، اس میں جا کر کے وہ بیٹھ گئے. اب وہ کسی سے ملتے نہیں ہیں. ایک مدت تک کے لوگوں کا ان سے ملا تھا، اس کو غیبت صغرا کا زمانہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد اب لوگوں سے تعلق کٹا ہوا ہے، غیبت کبرا کا زمانہ ہے. یہ 12ویں امام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ رافضی اپنی باتوں کو اور اپنے عقائد و نظریات کو مسلمانوں کے درمیان ایسے داخل کیا ہے کہ اہل ایمان دھوکے کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں ان کی استعمال کرتے ہیں. جیسے مثلا ہمارے یہاں ایک جو نعرہ لگایا جاتا ہے پنجتن کا 5 نعرہ پاک ہے، یہ جو کہا جاتا ہے محمد علی فاطمہ حسن حسین، یہ ترتیب آپ نے کہاں سے لائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتفاق ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتفاق ہے امت کا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان ذو النورین، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر دیگر صحابہ. لیکن یہ ترتیب کہاں سے آئی؟ یہ وہی رافضیوں کے یہاں سے آئی. یہ مولا اور یہ علی اور آقا علی کے جو نعرے لگائے جاتے ہیں یہ وہیں سے لایا گیا. یہ جو گایا جاتا ہے دمادم مرتقل اندر علی کا پہلا نمبر، یہ وہیں سے آیا ہے رافضیوں کے یہاں سے. یہ ساری رافضیت کی دین ہے. بلکہ میں اکثر کہا کہ تم ہمارے یہاں نائی کو جو خلیفہ کہتے ہیں لوگ علمی کی بنیاد پر، کون سی خلافت ہے اس کے پاس؟ یہ رافضی کا دیا ہوا نام ہے. رافضی کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے گا تو امیر المومنین کہے گا، اور ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے گا تو ہمیشہ خلیفۃ المسلمین کہے گا. اور خلیفہ اسی لیے نائی کو کہتے ہیں وہ لوگ تاکہ یہ ایک قسم کا چڑھانا اور تذلیل کرنا مقصد ہے. اسی ضمن میں ایک بات اور ہے میں جو اکثر بیان کرتا ہوں، ہمارے یہاں قرآن جس کپڑے میں رکھا جاتا ہے اس کے کیا کہا جاتا ہے؟ جزدان. یہ لا علمی میں لوگ کہتے ہیں رافضی کا دیا ہوا نام ہے. اس لیے کہ آپ جس میں پھول رکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ گلدان. جس میں پان رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں پان دان. تو جس میں قرآن رہے گا تو اس کو کیا کہیں گے؟ قرآن دان کہیں گے نا. لیکن رافضی کہتا ہے پورا قرآن نہیں ہے، جز ہے، اسی لیے اس کا نام کیا رکھا؟ جزدان. ہم لوگوں کا علم نہیں ہے. رافضیت ادب کے راستے سے آئی. یہ جو شعرا بڑے بڑے ہیں رافضی، معاف کیجئے گا اس میں کوئی تحریہ نہیں ہے، ورنہ وہ میرا عنوان نہیں ہے، ورنہ میں اس کی تفصیل بتاتا. جنت کی حوروں کا مذاق اڑانے والا غالب مرثیہ لکھتا ہے،
جو باقاعدہ اس نے نظم لکھی اللہ کی جنت کے مذاق اڑایا حوروں کا کہ میں نے اور شیطان نے جنت میں کیا دیکھا، لمبی لمبی داڑھی والے، موٹی موٹی توندوں والے حوروں کے پیچھے دوڑ، پورا اس نے لکھا ہے۔ وہی کہتا ہے دنیا کو ذرا ہوش تو آ لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ پکا رافضی تھا علی سردار جعفری۔ یہ سارے شعرا، ندا فاضلی جو کہتا ہے کہ مسجد سے بہت، گھر سے مسجد تو بہت دور ہے، چلو کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسا لیتے ہیں، کبھی امام باڑے کا نام نہیں لکھا گیا، پکے رافضی ہوتے ہیں۔ شیعہ ادیب، شیعہ شاعر یہ رافضیت کا زہر ڈالتے ہیں، یہ تقیہ کر کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رافضیوں نے مسلمانوں کے درمیان یہ چیز مختلف انداز میں پھیلائی اور مختلف انداز میں مسلمانوں میں عام کی۔ تو اس میں یہ ایک تہوار ہے شب برات کا، یہ تہوار کی شکل جو ہے مسلمانوں کی نہیں ہے، رافضیوں کی۔ تو ہم اس کا 3 حیثیت سے جائزہ لیں گے۔ پہلا یہ کہ اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں کیا آتا ہے۔ پہلی چیز قرآن و حدیث میں شب برات کے سلسلے میں جو ہے 15 شعبان کے سلسلے میں 2 روایتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حسن درجے کی ہے، قابل قبول ہے، لیکن ان دونوں روایتوں میں کسی خاص قسم کی عبادت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا۔ 15 شعبان کے سلسلے میں جو روایتیں مشہور ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد گئے، حضرت عائشہ صدیقہ کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور ہے کہ اللہ رب العالمین اس روز کینہ پرور اور مشرک کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور جو روایت موجود ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے اور دیگر لوگوں سے جو روایتیں موجود ہیں اس سلسلے میں رات کی عبادت کی، اس پر تقریباً لوگوں کا اتفاق ہے کہ کوئی ایک روایت درست نہیں ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، تذکرۃ الموضوعات میں علامہ طاہر پٹنی حنفی لکھتے ہیں کہ شب برات کی رات کی فضیلت اور عبادت کے سلسلے میں جتنی روایتیں ہیں سب کے سب ضعیف، موضوع اور من گھڑت ہے۔ ملا علی قاری حنفی اپنی کتاب الموضوعات میں لکھتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں جتنی بھی روایتیں ہیں عبادت کے سلسلے میں سب کے سب من گھڑت اور موضوع ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی شرح مسلم فتح الملہم میں لکھتے ہیں کہ علامہ عینی حنفی کہتے ہیں کہ ابن وحی قلبی کہتے ہیں کہ شب برات میں عبادت کے سلسلے کی جتنی روایتیں ہیں سب کے سب ضعیف، موضوع، من گھڑت ہے۔ اس میں خاص طور سے صلاۃ الفیہ ایک پڑھی جاتی ہے، ایک ہے صلاۃ الرغائب۔ میں بہت اختصار کے ساتھ بیان کروں گا، ورنہ بہت ساری روایتیں اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہے، بہت ساری، کہ فلاں کیجئے، جیسے قضاء عمری کچھ لوگوں نے نکال لی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ صلاۃ الفیہ کیا ہے؟ 100 رکعت نماز پڑھنا ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے مرتبہ کے بعد 10 مرتبہ قل اللہ احد پڑھنا ہے۔ ذرا سا آپ اس نماز کا ٹائمنگ جوڑ لیجئے، عشاء سے لے کر کے فجر تک بیٹھتا ہے، نماز رہے گی یا اٹھک بیٹھک رہے گی، اور اس میں آدمی نماز میں مصروف رہے گا یا گنتی میں مصروف رہے گا۔ یہ دیکھیے جتنی روایتیں صلاۃ الفیہ، صلاۃ الرغائب کے سلسلے میں سب موضوع اور من گھڑت ہے، جھوٹی ہے ساری روایتیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے جو حوالے دیے ہیں میں نے چند حوالوں پر اکتفا کیا ہے، ورنہ ابھی تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی ہے کہ شب برات کو منانا اور اس رات عبادتیں کرنا سب کے سب بدعت ہے۔ سعید احمد پارل پوری جو دارالعلوم دیوبند کے محدث ہیں وہ اپنے خطاب میں باقاعدہ موجود ہے، وہ اپنی تحریر میں لکھتے ہیں کہ شب برات کے فضائل کے سلسلے میں اور عبادت کے سلسلے میں، قبرستان جانے اس کا اہتمام کرنے کے سلسلے میں جتنی روایتیں ہیں سب کے سب ضعیف اور موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، اور یہ ایک عالم کی بات نہیں ہے۔ میں چند روایتوں کی حقیقت بیان کر دیتا ہوں، اس میں جو بیان کی جاتی ہے جو مشہور اور سرتاج روایتیں ہیں۔ پہلی روایت جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس روز مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ ہر کسی کی نجات دیتا ہے، ہر کسی کو بخش دیتا ہے۔ یہ جو روایت ہے بڑی مشہور ہے۔ اس مضمون کی ایک روایت ہے جو حسن درجے کی ہے، مگر یہ جو روایت ہے
جس میں فضیلت بیان کی گئی ہے اور جس میں عبادت اور یہ تمام چیزیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے. اس روایت کی حقیقت کیا ہے؟ اس روایت کو ابن عدی نے کامل میں نقل کیا اور اس روایت کی سند بیان کر دو. جو محدثین سند بیان کرتے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، یہ سند دین ہے. کیونکہ اگر یہ سند نہ ہو تو کچھ نہیں ہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکہ وکتبہ ورسلہ. اہل ایمان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے جو ایمان لائے اللہ پر، ملائکہ پر، باللہ وملائکہ وکتبہ کتاب پر، ورسلہ رسول پر. یہ چار چیزیں بیان کی. رسول پر ہم ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے. کیوں؟ اللہ نے ان پر وحی نازل کی، کتاب نازل کی. کتاب لایا کون؟ فرشتہ. کہاں سے؟ اللہ کے پاس سے. یہ پوری سند ہے. اب اس میں ایک راوی بیچ سے گرا دیجئے، فرشتہ. کتاب کون لایا؟ ایک راوی سے. یہ سند ہے، اللہ نے بیان فرمائی. سند تین ہے. اب راوی جو ہے، میں ضمناً صرف ایک بات کہہ دے رہا ہوں، منکرین حدیث جو روایت پر اعتراض کرتے ہیں اپنی جہالت اور لا علمی کی بنیاد پر، محدثین نے حدیث کے قبول کرنے کے تمام شرطیں کلام الہی سے دی ہے. اللہ نے راوی کی صفت بھی قرآن میں بیان کی ہے. حضرت جبرائیل کی کیا کہا؟ قوت والے اور امانت دار ہیں. امین آدمی کسے کہا جاتا ہے؟ جو کچھ اس کو دیا جائے اس میں کوئی کمی زیادتی نہ کرے، اسے کہا جاتا ہے امین. آپ کو جتنا اللہ کہتا تھا لفظ و بلفظ ایک حرف کی بھی کمی اور زیادتی کے بغیر پہنچاتے تھے. قوت والے ہیں. شیطان بیچ میں کوئی چیز ڈال نہیں سکتا، اچک نہیں سکتا. تامل ضبط ہے، حافظہ ہے. یہ صلاحیتیں راوی کی جو ہے، یہ تمام چیزیں خیر وہ ایک الگ ذرا سا دور ہو جائے گی بحث. تو محدثین جو سند بیان کرتے ہیں تو اس سند میں صرف تین راویوں پر جو محدثین نے بحث کی میں بیان کر دوں تاکہ یہ جو روایتیں بیان کی جاتی ہے اس کی حقیقت. کیونکہ ہمارے یہاں جاہل لوگ کیا کہتے ہیں؟ ضعیف تو بوڑھے لوگ کو تو زیادہ عزت کرنا چاہیے. عجیب جی حالت ہے. بوڑھے کو ضعیف نہیں کہا جاتا ہے محدثین کی زبان میں. جھوٹے کذاب لوگوں نے اگر کوئی بات نبی کی طرف منسوب کی ہے اسے ضعیف کہا جاتا ہے. اصطلاح یہ الگ ہے، یہ بوڑھے اور جوان والی نہیں ہے. تو صحیح کو تو پھر جوان بولنا چاہیے تھا. تو صحیح کیوں کہتے ہیں؟ ضعیف، موضوع، مرسل، منقطع، شاذ، محفوظ، یہ جو حدیث کے اندر مختلف جو حدیث کے درجات اور مختلف جو قسمیں ہیں تو ہر قسم کے کیا اس کی وجوہات وہ بیان کی گئی ہے. خیر، اس روایت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قاسم نے سنا اس روایت کو اپنے باپ محمد سے، اور محمد نے اس روایت کو سنا اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اس بات کو اللہ کے نبی سے. میں صرف یہ تین سند بیان کر رہا ہوں. اس سے نیچے کا جو کذاب جھوٹا جس نے اس طرف منسوب کیا اس کی باری اس کی تفصیلات ابھی چھوڑ دی تھی. قاسم جو تھے یہ بہت بڑے امام تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے یعنی بھائی کے لڑکے، بھتیجے حضرت قاسم. حضرت قاسم جو تھے ان کی پیدائش کے 1 سال بعد محمد کو قتل کر دیا گیا. 1 سال بعد، یعنی جب ان کے باپ محمد کو قتل کیا گیا تو آپ کی ٹوٹل عمر کتنی تھی؟ 1 سال. یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے 1 سال کا بچہ اپنے باپ سے روایت کرنا ہے. ہمارے یہاں بھی اولاد ہوتی ہے نا، دیکھا کہ آپ نے ایسا کوئی بچہ جو 1 سال کا ہے روایت بیان کرتا ہے اپنے باپ سے، اور نیچے کی بھی پوری سند آ رہی ہے اور اوپر کی بھی سند. 1 سال 3 کی عمر. اور ان کے جو باپ تھے محمد، یہ کون تھے جانتے ہیں؟ قاتلین عثمان جو تھے نا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو اٹیک کیے تھے اس میں کیے تھے اور ان کو قتل کیا گیا تھا. اور جب ان کی پیدائش ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں 2 سال 6 مہینہ 18 دن کے تھے یہ، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. یعنی 1 سال کا بچہ اپنے باپ سے اور 2 سال کا بچہ
2 سال 6 مہینہ 18 دن کا بچہ اپنے باپ سے روایت بیان کر رہا ہے۔ یہ روایت ایک روایت کا خلاصہ۔ دوسری بہت مشہور، کچھ روایتوں کے بارے میں صرف میں تھوڑا سا سند اس کی کیا ہے، یہ جو کہا جاتا ہے ضعیف، موضوع، منگھڑت، کیوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ والی جو روایت سب سے زیادہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت ہے، اور اس روایت کو بیان کرنے کے بعد امام ترمذی کہتے ہیں کہ میرے استاد امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے، جھوٹا اور کذاب، 2 جگہ سے انقطاع ہے۔ امام بخاری کے استاد علی بن مدینی اس کے بارے میں کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں، امام نسائی اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف، موضوع، منگھڑت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روایت جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ اچانک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اٹھے اور بستر سے اٹھ کر کے چپکے سے آپ گھر سے نکلے، آپ کے پیچھے پیچھے حضرت عائشہ نکلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع گئے، جنت البقیع قبرستان، وہاں جا کر آپ کچھ دیر کھڑے رہے اور اس کے بعد آپ واپس لوٹے۔ جب آپ واپس لوٹے تو حضرت عائشہ صدیقہ جلدی تیزی کے ساتھ آپ سے پہلے پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ، آپ سمجھ گئے؟ پوچھا عائشہ تم کیا سمجھتی ہو کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ تمہاری پاری اور میں کسی اور کے گھر جاؤں؟ حضرت عائشہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی، میں یہی دیکھنے کے لیے گئی تھی کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ مجھ کے یہ شک گزرا کہ آپ کہیں کسی بیوی کے ہاں، یہ بعض یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج 15 شعبان کی رات ہے، اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو معاف فرماتا ہے، نجات دیتا ہے۔ یہ پوری روایت ہے۔ سب سے پہلی چیز، اس روایت میں اگر اسی روایت کو بنیاد بنا لیا جائے تو بڑے دلچسپ اس کے اوپر تعاقب کیا لوگوں نے۔ پہلی چیز تو یہ کہ روایت پر عمل کرنے کے لیے آپ کی بیوی کو آپ کا پیچھا کرنا چاہیے، اور اس کو معلوم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ وہ جاسوسی کسی کام کی نہیں جس میں پیچھا کرنے والے کو معلوم رہے۔ حضرت عائشہ کو علم نہیں تھا۔ اچھا، کسی کو خبر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کسی کو خبر نہیں دی، کوئی اور نہیں گیا، تو آپ اکیلے ہی جانا، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کیا نہیں ہونا چاہیے اس روایت پر عمل کرنے کی بنیاد پر، پہلی چیز۔ دوسری بات، کیا اماں عائشہ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ خیال کرے گی؟ اماں عائشہ اللہ کے نبی کے بارے میں۔ تیسری بات، اگر اس حدیث کو مانا جائے تو اللہ کے نبی پر بہت بڑا اعتراض کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتِهِ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے رسول، جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ سورہ مائدہ 6 پارہ اٹھا کر دیکھیے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتِهِ۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو حق نہیں ادا کیا۔ اور اس کے بعد جب یہ پہنچانے نکلیں گے تو مخالفین اپنی پوری قوت کے ساتھ آئیں گے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے حفاظت ہماری ذمہ داری۔ اس آیت کی شرح میں بخاری کی روایت نقل کرتے ہیں تقریباً تمام مفسرین کہ اماں عائشہ ارشاد فرماتی ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ، کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک بات دین کی نہیں بیان کی تو وہ اپنے قول میں جھوٹا ہے۔ ایک بات، اس روایت کو پڑھنے پر تو اللہ کے نبی کے اوپر یہی اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو نہیں بتایا اتنی اہم رات، اتنی فضیلت والی رات، نہ حضرت عائشہ کو بتایا نہ کسی صحابی کو، تو کیا آپ نے نبوت کا حق ادا کیا؟ یہ اعتراض کس پر جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی پر جا رہا ہے کہ اتنی فضیلت والی رات۔ اچھا، اس پر کسی نے عمل نہیں کیا، کوئی ایک صحابی قبرستان نہیں گیا،
اللہ کے نبی نے کسی کو جانے کا حکم بھی نہیں دیا، کسی کو ساتھ بھی لے کر کے نہیں گئے، کسی کو اس کی اطلاع بھی نہیں دی۔ یہ تو اس روایت پر کچھ باتیں تھیں، ذرا سا اس کی سند پر بات کر لیں گے۔ اس روایت کو بیان کیا ہے حجاج بن ارطاط نے یحییٰ بن کثیر سے، اور یحییٰ بن کثیر نے اس روایت کو بیان کیا عروہ سے۔ حدیث کی زبان میں کہا جاتا ہے انقطاع۔ انقطاع کسے کہتے ہیں؟ ایک راوی اگر روایت بیان کر رہا ہے اپنے اوپر والے راوی سے تو اس کا کبھی ملاقات لقاء ثابت نہ ہو، ان لوگ دونوں کی ملاقات ثابت نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے حدیث کی زبان میں انقطاع۔ جیسے آج ایک شخص 2022 میں پیدا ہونے والا آدمی 2012 میں مرنے والے کے بارے میں کہے کہ میں نے اس سے یہ بات سنی، یا آج کوئی 22 سال کا نوجوان کہے 1990 میں مرنے والے کے بارے میں کہ میں نے اس سے یہ بات سنی، انقطاع اس کی ملاقات ہی ثابت ہے۔ حجاج بن ارطاط کا یحییٰ بن کثیر سے لقاء ثابت نہیں ہے، ملاقات ثابت نہیں ہے، اور یحییٰ بن کثیر کا عروہ سے ملاقات لقاء ثابت نہیں ہے۔ دو جگہ انقطاع ہے اس روایت میں، اور خود امام ترمذی اس روایت کو نقل کر کے کہتے ہیں آپ روایت تو بیان کر رہے ہیں لیکن امام ترمذی نے اس پر جو ریمارک لکھا ہے اور اس کے بارے میں جو تبصرہ نقل کیا اسے آپ کیوں نہیں بیان کر رہے ہیں؟ آپ روایتیں بیان کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی محدث کے لکھ رہا ہے یہ روایت کذاب جھوٹے شخص نے اللہ کی طرف منسوب کی ہے، آپ اس کو کیوں نہیں بیان کر رہے؟ شب برات کی فضیلت کے سلسلے کی روایتوں کا چند لقمے دیکھ کا ذائقہ دے دیتے ہیں، تفصیل دیکھنا ہے تو باقاعدہ لوگوں نے کتابیں لکھی ہے باقاعدہ۔ اب اس میں ذرا سا ضمن ایک بات اور بھی آ جائے کہ خاص طور سے صلاۃ التسبیح، اس کا بڑا زیادہ چرچا ہوتا ہے، اور اس نماز کے بارے میں بھی ایک بڑا مشہور کہا جاتا ہے کہ اس کو روزانہ پڑھنا چاہیے، نہیں تو ہر ہفتہ، نہیں تو ہر مہینہ، نہیں تو ہر سال، نہیں تو زندگی میں ایک بار۔ سب سے پہلی چیز تو لوگوں نے یہیں سے آغاز کیا ہے کہ عبادت میں زیادتی کی طرف جایا جاتا ہے، کمی کی طرف نہیں، یہاں ترتیب ہی الٹی ہے۔ دوسری بات، اس کے بارے میں بعض لوگ، کوئی ایک روایت صحیح نہیں ہے صلاۃ التسبیح کے بارے میں، بہت وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک روایت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے عام نمازوں سے ہٹی ہوئی ہے، جیسے دیگر نمازیں ہیں جو عام نمازوں سے ہوئی، جیسے مثلاً عیدین کی نماز 12 تکبیرات سوائے کے ساتھ ہے، اس کی صحیح روایت موجود ہے۔ صلاۃ الجنائز بغیر رکوع سجدے کے ہے، اس کی روایت موجود ہے۔ صلاۃ خسوف اور کسوف 7 یا 11 رکوع تک کے ہیں، اس کی صحیح روایت موجود ہے۔ جتنی بھی نمازیں عام نمازوں سے ہٹی ہوئی ہے، وتر عام نمازیں جو پڑھتا ہے آدمی اس سے تھوڑا سا اس کا طریقہ الگ ہے، تو اس کی صحیح روایت موجود ہے، اس لیے یہ نماز عام نمازوں سے ہٹی ہوئی ہے، کم از کم ایک روایت اس سلسلے میں درست ہونا چاہیے تھا۔ دوسری بات، نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکبیرات بیان کی ہے 3، 5، 7 یا 9 یہاں تک آتا ہے، اور تدبر کیجئے آپ تو 9 تک کی گنتی بنا کسی بیرونی سہارے کے آدمی گن لیتا ہے، لیکن جب اس کے بعد کی گنتی ہو تو باہر کا سہارا لگتا ہے۔ اب جب نماز میں پہلے ہی آدمی نیت باندھے گا تو 15 مرتبہ اسے پڑھنا ہے، اب 15 کی گنتی کے لیے یا تو اس کو ہاتھ کی انگلیوں کا، پوڑوں کا سہارا لینا رہے گا، اب جب وہ پوڑے کے سہارے پر گنتی کرے گا تو نیت باندھنے کی وہ جو کیفیت ہے جس کو بیان کیا گیا اس سے باہر ہونا پڑے گا اس کو، کیونکہ اس کے لیے زرہ پر زرہ رکھنا اور انگلیوں کو اس طرح رکھ کر کے ہاتھ کو پکڑنا ہے۔ اب یہاں گننا ہے تو آپ کو ایک سبابہ انگلی کو ہر پوڑ پر رکھنا ہے، مطلب یہاں سے آپ کی نماز کی وہ جو نیت کی کیفیت ہے وہ الگ ہو گئی۔ رکوع میں گئے تو رکوع میں کہا گیا کہ آپ گھٹنا پکڑیے اپنا پنجے سے، اب آپ گھٹنا نہیں پکڑ سکتے کیونکہ آپ کو تو 10 بار گننا ہے یہاں پر۔ رکوع سے اٹھ کر کے بالکل سیدھا کھڑے رہنا ہے، سجدے کی حالت میں آپ کو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے، لیکن پنجہ قبلہ رخ انگلیاں رکھ کر کے پنجہ ہلکا سا کھلا رکھنا ہے، لیکن یہاں کھلا نہیں رکھ سکتے آپ، ایک کو تو موڑنا ہے سب طرف لے جانے کے لیے،
اس پر کئی سوالات کھڑے کیے ہیں لوگوں نے. ایک صحیح روایت اس سلسلے کی نہیں ہے. ایک صحیح روایت شب برات کے سلسلے میں جو روایتیں بیان کی جاتی ہے. ایک اور چیز جس کا رد تو بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سورہ دخان کی جو ابتدائی آیتیں ہیں لیلہ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. صحیح بات یہ ہے کہ اس کا استدلال کرنا بالکل درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے نہ کہ شب برات. اس لیے کہ اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا. کس کو؟ قرآن کو. قرآن کب نازل کیا؟ اللہ نے خود دوسری جگہ کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور وہ مہینہ کون سا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کو ہم نے قرآن کو ہم نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا. یہاں شعبان آپ لا رہے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے. یہ اختصار کے ساتھ میں نے اس کی اسنادی حیثیت بیان کر دی. اس لیے اس رات عبادت کرنا، رات بھر اس کا اہتمام کرنا، کسی صحیح روایت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ایک روایت موجود نہیں ہے. دوسری چیز، اس رات کے سلسلے میں، قبروں کے سلسلے میں ہمارے یہ جو مشہور ہے کہ قبرستان جانا، یہ مردوں کا تہوار ہے. بڑی عجیب و غریب بات ہے. اس کے اندر یہ عقیدہ بنایا گیا ہے کہ 15 شعبان کی شب مردے آتے ہیں، یعنی ایک روز ان لوگوں کو چھٹی دی جاتی ہے. وہ مردے آتے ہیں. اور بڑا عجیب معاملہ ہے، آپ قبرستان جاتے ہیں، مردہ آپ کے گھر آتا ہے، ملاقات کہاں ہوتی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ اس کا ٹائمنگ آپ کے گھر آنے کا اور آپ کا ٹائمنگ اس کی قبر پہ جانے کا. کچھ ٹائمنگ کا تال میل تو ہونا چاہیے. پتہ چلا وہ آپ کے گھر آیا اور آپ ادھر خالی قبر میں جا کر کے دیکھ رہے ہیں اس کو. سب سے پہلی چیز، کیا مردہ آتا ہے؟ روحیں آتی ہیں؟ یہ عقیدہ میں اس سلسلے میں کہتا ہوں کہ شرک و بدعت، جتنی مردے قبر اس کے قریب ملے گی آپ کو کہیں نہیں ملے گی. سب سے زیادہ شرک اور بدعت کہیں ملے گا. مردے کا اس دنیا میں آنا، یہ عقیدہ خالص قرآن و حدیث کے خلاف ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 عالم بنائے ہیں. جو اس کو سمجھ لے گے بڑی آسانی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں خود بخود صاف ہو جاتی ہیں. 5 عالم. پہلا عالم ہے عالم ارواح. حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے جواب دیا قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے. سورہ اعراف 9ویں پارے میں یہ چیز ہے. میں اس کی تفسیر کے لیے ایک مرتبہ تفسیر دیکھ رہا تھا. انتہائی افسوسناک بات بیان کر رہا ہوں. علامہ شبیر احمد عثمانی، جن کی تفسیر معارف القرآن 8 جلدوں میں، وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب پوچھا گیا تھا الست بربکم، جب اللہ نے پوچھا تو بولے مجھ کو اچھی طرح یاد ہے. اور کچھ سالکین کا کہنا ہے کہ ہم کو تو یاد تھا، کون بازو میں تھا یہ نہیں. استغفر اللہ، کسی کو یاد نہیں ہے. کسی کو اللہ نے بتایا. میں اپنے ایک دوست جو ان کے بڑے معتقد ہے اسی مکتبہ فکر سے میں نے کہا یہ کیا لکھ گئے؟ تو کہنے لگا ہو سکتا ہے نا حافظ صاحب مولانا ذوالنون مصری یا ان کے وہ جو سالک ہے وہ بتائیں گے میرے بازو میں یہ تھا. میں ایک بندہ کھڑا کر دوں گا، بولیں گے کہ یہ غلط بولتا ہے، وہ تو 3 لائن پیچھے تھا. تو کس کی مانیں گے؟ کھلواڑ بنایا ہے آپ نے، اس کو کھلواڑ بنایا ہے. اللہ نے بتایا تو ہمیں معلوم پڑنا، ورنہ ہم کو کسی کی خبر بھی نہیں. اور لائی کہاں سے آپ نے یہ بات؟ خیر ضمن ایک بات آئی میں بیان کر رہا ہوں. تو پہلا عالم ہے عالم ارواح. جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ہم کو نکالا، ہر ہم اس دنیا میں آنے تک ایک طویل مدت تک عالم ارواح میں رہے. اس کے بعد دوسرا عالم ہے عالم رحم مادر. جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں روح داخل کرتا ہے، اور اس کے بعد
6 مہینہ 7 مہینہ 8 مہینہ یا 9 مہینہ جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اتنے دنوں کے بعد بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ 2 عالم ہے، عالم ارواح، عالم رحم مادر۔ ہم عالم ارواح میں کہاں رہے، ہماری روح کس سے ٹکرائی، کس کے بازو میں تھی، کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ کیا ہوا، ہم نے کیا جواب دیا، یہ سب اللہ نے بتایا نبی کے ذریعے قرآن میں۔ عالم رحم مادر ہے دوسرا، ماں کے پیٹ میں۔ ماں کے پیٹ میں آدمی کے جسم میں روح ڈالی جاتی ہے، لیکن اس کو شعور نہیں ہوتا ہے، بلکہ کس سینے سے لگ کر اس نے اپنی خوراک حاصل کی، وہ مقدس سینہ بھی اس کو یاد نہیں رہتا ہے۔ تو بڑے ہونے کے بعد لوگ بتاتے ہیں کہ یہ تیری ماں، یہ تیرا باپ ہے، یہ سب اس کے شعور نہیں ہوتا ہے۔ تو دوسرا عالم ہے عالم رحم مادر۔ تیسرا جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ سینٹر ہے، اس کو کہتے ہیں عالم حیات۔ چوتھا عالم برزخ، مرنے کے بعد سے قیامت تک۔ اور پانچواں عالم عالم آخرت۔ یہ 5 عالم ہیں، اللہ نے 5 عالم بنائے ہیں۔ ہر عالم کے درمیان اللہ نے ایک آڑ رکھا ہے۔ مثلا اس عالم حیات میں سے اگر کوئی شخص چاہے کہ عالم ارواح میں چلا جائے تو جا سکتا ہے۔ جا سکتا ہے کیا؟ کوئی ولی، محدث، پیر، فقیر، نبی جا سکتا ہے؟ عالم رحم مادر میں جا سکتا ہے؟ اچھا یہ تو لمبی بات ہے عالموں کی، ابھی میری عمر 56 سال ہے، میں تو چاہوں گا کہ 22 سال کا کڑگل جوان ہو جاؤں، تو تھوڑا سا 20-25 سال جا سکتا ہے کیا کوئی پیچھے؟ اچھا 2-4 گھنٹہ جا سکتا ہے اس میں پیچھے کوئی؟ اسی عالم میں جس میں ہم جی رہے ہیں جا سکتا ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اچھا میں چاہوں تو عالم برزخ اور عالم آخرت میں بھی نہیں جا سکتا، جس عالم میں ہوں بس کوئی پیچھے نہیں آ سکتا۔ یہ مردوں کو بلا رہے ہیں۔ ایک عالم سے دوسرے عالم میں آدمی جا نہیں سکتا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ آپ ایک عالم سے نکل کر آگے آئے، پیچھے کے عالم سے آپ کا رابطہ کٹ، اب آپ وہاں نہیں جا سکتے، کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ سورہ حج اٹھائیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ ہم نے برزخ اور دنیا کے درمیان ایک آڑ بنا دیا ہے، کوئی اس آڑ کو کراس نہیں کر سکتا، کوئی نہیں آ سکتا۔ نیک بندہ جب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قبر میں اٹھایا جاتا ہے تو اس کو جب اس کا مقام بتایا جاتا ہے کہ تجھ کو یہ نعمتیں ملنے والی ہے، جنت، اور پھر اس کے بعد جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے اور اس کو کچھ آسائشیں ملتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھ کو جانے دو، میں اپنے اہل و عیال کو بتا کر کیا ہو کہ اللہ نے کیسے انعامات سے نوازا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں وہاں نہیں جا سکتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، پورا معاملہ صاف ہو جائے، کیونکہ ہمارے یہاں بڑا عجیب و غریب عقیدہ لوگوں نے بنا لیا ہے عالم یعنی قبر کے سلسلے میں کہ آدمی واپس آتا ہے، یا یہ بھی عقیدہ کہ دوسرے لوگ قبروں میں چلے جاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کچھ کہانیاں بنائی گئی کہ کسی کو عذاب ہو رہا تھا تو ہارون عثمانی پہنچ گئے ایک قبرستان میں، معین الدین چشتی بہت دیر تک کے کھڑے تھے، کہا کیا ہوا؟ کہا بیت نہیں ہوتا تو مسئلہ تھا، فرشتے عذاب دینے لگے تو ان کے پیر ہارون عثمانی پہنچے تو کہا یہ میرا مرید ہے۔ بولے حضرت یہ آپ سے دشمنی رکھتا تھا، کہا کوئی بات نہیں، یہ میرا مرید تھا، چھوڑ دیا۔ عبد القادر جیلانی کا واقعہ ہے کہ ان کا ایک مرید تھا، اس کو عذاب جب دینے لگے ہر مرتبہ وہ کہتا ہے عبد القادر جیلانی ہر سوال کے جواب میں، تو کہا اس کو عذاب دو، آپ پہنچ گئے، کہا یہ میرا مرید تھا، چھوڑ دیا۔ ایسے کتنے واقعات ہیں۔ عقیدے اور دین پر حملہ ہے یا سیدھا سیدھا؟ سنیے، صرف 1-2 چیزیں بیان کرو۔ یہ جو بیان کرتے ہیں قبر میں چلے گئے، برزخ میں چلے گئے، یا مردہ وہاں سے آ گیا، اللہ کے دین کے خلاف، نبی کی تعلیمات کے خلاف۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کی فضیلت بیان کروں تو پورا کتاب ناکافی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، رحمان کا عرش ہل گیا ان کی موت پر۔ آپ نے کہا تھا اللہ کے نبی سے غزوہ بدر کے موقع پر، کیا اللہ کے نبی آپ بار بار ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، شاید آپ ہماری مرضی جاننا چاہتے ہیں۔ سنیے اللہ کے نبی، ہم جنگوں کے بیٹے ہیں، کل میدان جنگ میں ہمارے جوہر دیکھ کر کے اللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا۔ اے اللہ کے رسول،
اگر آپ ہمیں حکم دیں میں بر کے غمبات تک جانے کا، ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں چھلانگ لگانے کا، اے اللہ کے نبی ہم رکیں گے نہیں۔ اے اللہ کے رسول جو مال آپ ہم سے لینے میں وہ ہم کو زیادہ محبوب ہے جس کو چھوڑ دے میں۔ اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس چیز پر کہ پورا جزیرۃ العرب ہم سے ایک تلوار کے ایک دھار سے حملہ کرے گا، ہماری بیویاں لونڈی بنا لی جائیں اور ہمارے بچے غلام اور ہمارے جانور دوسروں کی چراگاہوں میں چریں۔ اللہ کے نبی کا چہرہ کھل اٹھا اور کہا اے اللہ کے رسول آپ اس مقام پر رہیے اور ایک تیز رو سواری تیار رکھیے، اگر جنگ میں معاملہ الٹا ہوا، تعداد بڑی کم ہے، تو آپ اس تیز رفتار سواری سے مدینہ پہنچیے۔ ہمارے جو ساتھی نہیں آ سکے ہیں وہ نہیں جانتے تھے کہ جنگ ہونے والی ہے، ورنہ جانثاری میں اسلام کے لیے قربانی دینے میں وہ ہم سے کم نہیں، وہ ہم سے پیچھے نہیں ہے۔ اور اگر معاملہ وہ ہوا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، آپ خوش ہو جائیں، تو بہت بہتر ہے۔ ان کی قربانیاں اگر آپ دیکھیں سعد بن معاذ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ کہا ان کے بارے میں، کہا اللہ کے نبی نے کہ رحمان کا عرش ہل گیا، بڑے اونچے پورے تھے۔ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو بہت ہلکا تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ لاشا نہیں ہے جنازے میں۔ اللہ کے نبی نے کہا تم یہ سمجھ رہے تھے کہ جنازہ تم نے اٹھایا، فرشتوں نے اٹھایا تھا، 70,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی ان کے جنازے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ اس نے تم پر ایمان لایا، تیرے رسول کے ساتھ رہا، دین کے لیے قربانی دی، اللہ نیکیاں کیا، اللہ اس سے راضی ہو جائے، اس کے اسلام کو قبول فرما رب العالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی جنازے کی نماز پڑھائی، اپنے ہاتھوں سے اتارا، کہا اللہ تیرا رسول اس سے راضی ہے، رب العالمین تو راضی ہو جا۔ مغفرت کی دعائیں کی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ قبر میں لٹانے کے بعد جب قبر سیدھی کی گئی، بڑی تیز اس سے پہلے اللہ کے نبی سبحان اللہ کہہ رہے تھے، اور بڑی تیز اس کے بعد کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ کرام سب متوجہ ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سعد کو بھی قبر نے ایک مرتبہ دبایا، کسی پر اگر یہ ٹل سکتا تھا تو وہ سعد تھا، کسی پر اگر یہ چیز ٹل سکتی تھی تو وہ سعد۔ کتنی چیزیں اس حدیث سے ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نہیں قبر میں جا کر کے کھڑے ہوئے، اللہ سے دعا کرنے لگے اے اللہ رحم فرما سعد پر رب العالمین۔ یہاں جن کا خود ٹھکانہ نہیں، نجات ہوگی یا نہیں، یہ قبر میں پہنچ کر فرشتوں سے یہ کہتے صحابہ موجود ہیں، کسی کو خبر نہیں، ان کو خبر ہو جاتی ہے، جو صحابوں کی پیروں کے دھول کے برابر نہیں ہے ان کو خبر ہو جاتی ہے۔ کتنا بڑا مذاق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں، ورنہ دوسری روایتیں اٹھا کر دیکھیے قبر ہر کسی کو ایک مرتبہ دبائے گی، لیکن مومن کا معاملہ ذرا سا نرمی کا ہو۔ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ اور سب لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، صحابہ کو خبر نہیں ہو سکی، جو سادات اولیاء اولیاء کے سردار ہیں ان کو۔ اور آپ کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت سعد بن معاذ کی خود حضرت عثمان بن مسعود کا واقعہ دیکھیے، جب آپ کی وفات ہوئی تو ہجرت جب آپ نے کی، 2 ہجرتیں کی، حبشہ کی ہجرت بھی اور مدینہ کی بھی ہجرت، اور اتنے نیک تھے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کبھی تمہارا دامن دنیا سے آلودہ نہیں ہوا عثمان۔ 3 مرتبہ آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا موت کے بعد۔ ابو الاعلیٰ کہتی ہے جن کے ہاں ان کا بھائی چارہ تھا کہ میں قسم کھا کر کے کہتی ہوں کہ تم کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کس بنیاد پر تم کہہ رہی ہو؟ کہا اللہ کے نبی ایسا متقی نیک جن کے بارے میں آپ کی زبان اقدس سے یہ گواہی آ رہی ہے کہ دنیا سے آلودہ نہیں کیا، ایسے کے بارے میں اگر نہیں کہا جائے گا تو کس کے بارے میں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں نہیں جانتا میرے اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ وہ کہتی ہے اس کے بعد میں کسی کے بارے میں یہ یقینی نہیں کہتی تھی۔ ہمارے یہاں جو عقیدے بنائے گئے چند باتیں کہہ دی میں نے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں کا آنا قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف ہے یہ عقیدہ۔ مردے لوٹ کر آتے ہیں، عالم برزخ میں جانے کے بعد کوئی لوٹتا نہیں ہے۔ پھر اس مشہور حدیث کو بھی یاد کر لیجئے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں تو ان کے لڑکے حضرت عبداللہ، ان کو اللہ کے نبی نے مبموت دیکھا تو پوچھا
کہ تمہارے باپ کی شہادت کا غم ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول نہیں، اصل میں میری سب بہنیں ہیں اور بھائی، سب سے بڑا ہوں، میرے والد مقروض مرے، عیالدار تھے، ساری ذمہ داری میرے اوپر آ گئی۔ کہا خوش ہو جا، تیرے باپ سے اکیلے ہیں، تیرے باپ جس سے اللہ نے بنا کسی آڑ کے گفتگو کی۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا يَرْزُقُونَ۔ اس آیت کی شرح میں کہ جو شہید ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور ان کو مردہ مت کہو، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم کو نہیں معلوم ان کی زندگی کیسی، نہیں معلوم۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے روبرو بات کی اور پوچھا، سارے انعامات کے بعد ان کی روحوں کو سبز پرندے کے کالم میں ڈھال دیا، اور وہ جنت میں جہاں چاہتی تھی وہاں اڑتی تھی، رزق کو حاصل کرتی تھی، اور عرش کے نیچے جو قندیلیں ہیں روشن اس میں بسیرا کرتی ہیں۔ یہ نعمتیں دیکھ کر کے کہتی ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کچھ اور، 3 مرتبہ سوال کیا، نعمتیں اتنی تھی کہ کوئی جواب نہیں۔ اس کے بعد کہا اللہ ایک مرتبہ اور دنیا میں جانے دے تاکہ تیرے راستے میں لڑ کر کے شہادت حاصل کریں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ میرا فیصلہ ہے کہ ایک مرتبہ اس دنیا سے آنے کے بعد کوئی دوبارہ نہیں جائے گا وہاں۔ اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ سے، اے اللہ جو انعامات سے تو نے ہمیں نوازا ہے، جو نعمتیں دی ہے، ہمارے پیچھے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو خبر دے۔ اللہ تعالیٰ نے تب یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ چیزیں تب بیان کی گئی، کوئی شخص اس دنیا میں آتا نہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا خالص غیر اسلامی عقیدہ ہے، خالص قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تیسری چیز، قبرستان جانا اور قبرستان میں چراغاں کرنا، چونا گچھی کرنا، اور وہاں پر جا کر کے اس کو سجانا سنوارنا بڑی عجیب بات ہے کہ لوگوں نے یہ کر لیا ہے کہ قبرستان میں جا کر کے قبروں کو سیدھا کرنا، چونا گچھی کرنا، کچھ پھول اور چادریں بھی چڑھاتے ہیں۔ چادر چڑھانے کے سلسلے میں ایک چیز یہ ایک دلیل دی جاتی ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ٹہنی، ہری ٹہنی لی اور اس کو چیر کر 2 قبروں پر رکھ دیا، اور کہا شاید ان لوگوں کو اوپر سے عذاب ٹلا رہے جب تک کہ یہ ٹہنی خشک نہ ہو، یعنی سوکھے نہ۔ اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ٹہنی چڑھائی، ہم بھی پھول چڑھائیں گے۔ حالانکہ اس روایت پر اگر غور کر لیتے تو کبھی اس کی دلیل نہیں بناتے۔ اللہ کے نبی کو تو معلوم تھا کہ اندر جو مردے ہیں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، تم کو کس نے بتایا کہ تمہارے مردے کو عذاب ہو رہا ہے جو چڑھا رہے ہو؟ تم کو بھی کسی نے بتایا کہ تمہارے مردے کے ساتھ شروع ہے معاملہ عذاب کا، تو یہ پھول کے خود کو ہونے تک کہ ٹلا رہے گا، ایسا بتایا ہے کیا کسی نے؟ اللہ کے نبی نے نارمل قبروں پر چڑھایا، اللہ کے رسول کو تو خاص طور سے خبر دی گئی تھی۔ دوسری بات، پھول چڑھایا، کسی صحابی نے عمل کیا۔ قبر پر چونا گچھی کرنا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا او یکتب علیہ او یزداد علیہ او یجسس علیہ، اللہ نے منع فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے، قبر پر چونا گچھی کرنے، کچھ لکھنے اور اس پر بیٹھنے، مجاوری کرنے سے۔ ہمارے یہاں دیکھیے، اگر یہ پیسہ جو آپ چونا گچھی پہ خرچ کرتے ہیں، ہار پھول پر خرچ کرتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، ایک پارٹی کتنے کی ملتی ہے؟ ابھی تو میں سنا ہوں سیزن ہے، وہاں پر باقاعدہ مٹیوں کا ڈھیر ہوتا ہے، اور آپ 1 پارٹی 2 پارٹی لے جا کر قبریں درست کریں۔ ہمارے یہاں تو اب قبرستان کی زمین بھی بکتی ہے، 1 اینٹ اگر لگاؤ گے تو 1 سال کا اتنا چارج، 2 اینٹ لگاؤ گے تو اتنا۔ مرنے کے بعد بھی عتیق المن کی عادت لوگوں کی نہیں گئی۔ آپ کی اپنی ملکیت ہے جو چھینک کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کون کی ملکیت ہے؟ عجیب چیز ہے۔ خیر، شیطان کہاں خرچ کروا رہا ہے؟ اگر اس کو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو بالیقین اللہ صدقے کا ثواب دے گا، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بجائے غلط جگہ پیسے لگوا رہا ہے شیطان۔ اللہ کے نبی نے اس سب سے منع فرمایا ہے۔ روشنی کا سما بنانا، تہوار کی شکل کرنا اس روز، یہ تمام کے تمام چیزیں ممنوع ہے، بلکہ مردے کے سلسلے میں جو کرنا چاہیے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ہر وقت اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔
اب آتے ہیں ذرا سا حلوے مانڈے پر. اصل چیز بالکل آخر میں بیان کروں گا اس کی تہواری حیثیت جو بہت زیادہ خطرناک ہے، سازش جو ہمارے عنوان سے بالکل منسلک ہے. دوسری چیز حلوہ مانڈا. یہ جو حلوہ بنایا جاتا ہے اس میں 15 شعبان کو، ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر کھانے کا آئٹم نکالتے میں آپ تو تہوار مر جائے. دیکھیے کنڈا آتا ہے تو وہ کیا بناتے ہیں رات میں. اب جو لوگ بناتے ہیں یا جن لوگوں نے کبھی تجربہ کیا ہو معلوم ہو تو ان کو، ہم کو تو نہیں معلوم، بہرحال رات بھر پکاتے ہیں. ان کو آپ نکال دیں میں کنڈا ختم ہو جائے گا. یہ حلوے مانڈے آپ اس کو باہر کر دیں میں اس حلوے کو، دیکھیے اس کی حیثیت. محرم آیا کھچڑا اور روٹ، پہلے کھانا آتا ہے. میں اس پر اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیے بڑی آسانی کے سمجھ میں آئے گی بات. کہ میرا احمد آباد جانا تھا کاروباری سلسلے میں، کافی پرانی بات ہے. تو ہمارے ایک عزیز تھے، ان کی والدہ اور ہماری والدہ کی وفات صرف ایک ہفتے کے فرض کو سے ہوئی. اس کے بعد کئی مہینہ میرا جانا نہیں ہوا. اس کے بعد میں گیا جب تو وہ کہنے لگے کہ حافظ صاحب میں اپنے تمام بچوں کی شادی کیسے کرتا تھا، 25,000 روپیہ جمع کرتا تھا. وفات ہو گئی ان کی. تو ان کے کافی رشتہ دار تھے پاکستان میں. تو یہ 25,000 میں یہاں سب سامان خرید کر وہاں چلے جاتے تھے 2-3 مہینہ ویزے پر، اور وہاں رشتہ داروں میں 50,000 کا وہ سامان فروخت کرتے، اور وہاں سے جو سامان لاتے تھے پھر یہاں 1 لاکھ میں بک جاتا. بس شادی ہو جاتی. آخری بچے کے ٹائم انہوں نے 28,000 جمع کیا، لیکن بولے اپنی امی کی وفات ہوئی تو اس میں 25,000 خرچ ہو. تو میں نے کہا 25,000؟ میری والدہ کی بھی وفات ہوئی. اب اس وقت تو کافی سستا تھا. میں نے کہا 1,000 روپیے میں تجہیز و تکفین کفن سب ہو گیا، اتنا کیسے لگا؟ تو میں نے کہا زمین خرید کر قبرو؟ نہیں، بولے نارمل قبرستان میں ایسا کچھ نہیں ہے. مولا پھر بولے وہ اصل میں تیسرے روز نا بکرا کاٹنا پڑتا. میں نے کہا کیوں کاٹا آپ نے بکرا؟ تو بولے مردے کی منڈی پھوٹتی ہے تو بکرا کاٹنا پڑتا ہے. مولا اس کی منڈی پھوٹے تو آپ بکرے کی منڈی کیوں پھوڑتے ہیں؟ یہ کیوں کرتے ہیں؟ بولے نہیں وہ کرنا ہی پڑتا ہے. پھر اس کے بعد 10واں 20واں 40واں بولے پورا پیسہ صاف ہو گیا. میں نے کہا آپ کو نہیں کرنا چاہیے، کہہ دینا چاہیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے میں نہیں کر سکتا. بولے نہیں وہ سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے. ہم لوگ دونوں ٹہلنے کے لیے نکلے تھے، عشاء بعد کا وقت تھا. چلتے چلتے میں ان کو ایک مسجد میں لے کر کے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے سمجھایا ہے. جب مسجد میں گئے ہم لوگ تو میں نے کہا آپ کو تو گجراتیہ تھی. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا وضو کر لیجیے. وضو کر لیے، طبیعت بھی تھوڑی فریش ہو جائے. میں نے قرآن نکالا اور ان کے ہاتھ میں دیا 10واں پارہ نکال کر کے اور کہا پہلے میری بات سن لیں، آپ نے حج کیا؟ تو کہنے لگے نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ استطاعت نہیں ہے. میں نے کہا اچھا زکوٰۃ دیتے ہو؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ بولے استطاعت نہیں ہے. میں نے کہا قربانی کرتے ہو؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے استطاعت نہیں ہے. مولا یہ اللہ کا دین ہے، مال والی ہر عبادت پہلے استطاعت کی شرط. اگر آپ کے اندر استطاعت ہے تو کرنا ہے، نہیں تو نہیں کرنا ہے. من استطاع الیہ سبیلا، حج مستطیع کے لیے. مال ہے تو زکوٰۃ دو، نہیں ہے فقیر ہو تو لو. قربانی جس کے پاس جانور خریدنے کا پیسہ ہے، رب کے دین میں مال کی ہر عبادت استطاعت کی شرط میں، اور مولوی کے دین میں ہو نہ ہو 3واں 10واں 20واں حلوہ سب کو فرق سمجھ لیجیے آپ. یہ ملا کا دین استطاعت ہو نہ ہو، چٹک کھیسا بنا کھچڑا بنا حلوہ ہر کسی کو. یہ نہیں بولا جائے گا غریب ہے تو حلوہ نہیں بنائے گا، اس کے گھر حلوہ پہنچاؤ، موڑے کے گھر سے پہنچواؤ، کبھی نہیں کہے گا. اللہ نے قرآن میں 1400 سال پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. ایمان والو، ایک بڑی تعداد صوفیوں کی، زاہدوں کی، عبادت گزاروں کی اور علماء کی ہے. ان کثیرا من الاحبار والرہبان، دیکھیے الفاظ قرآن کے، لیاکلون اموال الناس، تمہارے مال پر باطل طریقے سے حملہ کرتے ہیں.
پہلے تمہارا مال ہی چھینیں گے۔ محرم آتا ہے، تازیہ پہلے خرچہ ہو جاتا ہے، پھر بدعقیدگی 10 محرم کو ہوتی ہے۔ شبرات آئی، ابھی تو صبح ہی سے حلوہ شروع ہو جائے گا نا، رات میں بدعت ہوگی نا۔ تو پہلے لیاکلون اموال الناس، تمہارے مال پر باطل طریقے سے حملہ کریں گے، لیصدون عن سبیل اللہ، اور اس کے بعد تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ یہ پورا ضابطہ اللہ نے بیان فرمایا، ذرا بھی سمجھ لیجیے۔ اب حلوے پر آتے ہیں۔ سب کو بنانا ہے، یہاں پر تو کتاب صاف ہو گئی نا، مضمون صاف ہو گیا نا۔ سب کو بنانے والا اللہ کے دین کا نہیں ہے۔ اللہ کے دین میں مال والی عبادت استطاعت کے ساتھ ہے۔ اس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اصل میں غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو ایک واقعہ اویس کرنے کا بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے سب دانت توڑ لیے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس میں حلوہ بناتے ہیں۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، غزوہ احد 6 شوال کو ہوئی۔ حلوہ آپ کب بنا رہے ہیں؟ 15 شعبان، 1 مہینہ 21 دن پہلے، ایڈوانس پہلے ہی بنا لیں گے۔ ابھی دانت ٹوٹا نہیں، اس سے پہلے بنا لیں گے، نہیں تو 10 مہینہ 9 دن بعد، یہی حساب بیٹھتا ہے نا۔ عجیب بات ہے، یا تو اتنا لیٹ کر دے رہے ہیں یا اتنا جلدی کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری بات، اللہ کے نبی کے کون سے دانت ٹوٹے تھے غزوہ احد میں؟ زندگی کھانے میں گزری، لیکن یہ بھی نہیں معلوم کہ کھانے والا دانت کون سا ہوتا ہے۔ ثنایا سفلا علیا، یہ آگے کے جو دانت ہوتے ہیں نا، اوپر نیچے کے، ان کو کہا جاتا ہے۔ ان سے کوئی کھاتا ہے؟ یہ کاٹنے کے کام آتے ہیں، یہ کھانے کے کام نہیں آتے ہیں۔ کھانا آدمی کون سے دانتوں سے کھاتا ہے؟ کھانے کا آئٹم بنا رہے ہیں اور وہ والا دانت ٹوٹا جس سے کھانے کا کام ہی نہیں۔ دماغ نہیں ہوتا ہے اصل میں۔ جھوٹے قذاب کو جھوٹ جب بناتے ہیں تو اچھا ایسا ہوتا ہے وہ حلوہ کہ تھوڑا سا پختہ عمر والا تو کھا ہی نہیں پاتا ہے۔ کھانا ہے تو کوٹو بھی، کھا ہی نہیں سکتا ہے، ایسا ہوتا ہے وہ حلوہ۔ دوسری بات، اگر آپ کو اتنا ہی عمل کرنا ہے تو بھلے اپنے دانتوں کو توڑوا لیجیے۔ دیکھو پھر BDS کی، MBBS سے زیادہ BDS کی فیس ہو جائے گی، کیونکہ ہر سال شب برات پر مسلمان پہنچیں گے۔ لیکن یہاں ہمارے بزرگ ایک بڑا جملہ چھوٹا سا کہتے تھے اور بات بڑی ہو جاتی تھی، میٹھا میٹھا ہم اور کڑوا کڑوا۔ دانت توڑنے والی سنت نہیں، حلوے والی سنت۔ اچھا کیا کھایا تھا اللہ کے نبی نے؟ پانی، نمک اور اس میں تھوڑا سا آٹا گھول کر، یہ بیان کرتے ہیں۔ بالکل جھوٹ ہے، یہ جھوٹی ہے۔ یہ حلوہ کیوں ہے اسی کو بتا رہا ہوں میں آگے چل کر کے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ دوسری بات، یہ جو حلوے کے علاوہ تہوار کی جو شکل دی گئی ہے، اس کو نئے کپڑے پہنانا، گھروں میں چونا کچھی کرنا، یہ سب رافضیت کی طرف سے آیا، مسلمانوں کا کچھ نہیں ہے۔ روایت ایک بھی درست نہیں ہے۔ قبرستان جانے، چراغاں کرنے، ساری قرآن و حدیث کے خلاف چیزیں ہیں۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے 15 شعبان کی؟ کیوں پھر اس کے بعد اتنا ہی ہے؟ اصل میں رافضیوں کا تہوار ہے، ان کا جو 12واں امام ہے اس کی پیدائش ہے 15 شعبان، اور اسی کا جشن ہے، اسی کا جشن۔ یہ کون ہے 12واں امام؟ یہ کیا کرے گا دنیا میں آنے کے بعد؟ ہلکا سا ذرا سا رافضیت کے اوپر سے تصویر ہٹا دو، جو نئے کپڑے بناتے ہیں، جو گھروں میں چونا کچھی کرتے ہیں، جو حلوے بناتے ہیں، ان کو معلوم پڑے 15 شعبان کے نام پر، شب برات کے نام پر، آپ کے عقیدے اور دین پر، آپ کی غیرت و حمیت پر، آپ کی صحابہ دوستی پر اور صحابہ کی محبت پر، آپ کے قرآن کے ماننے کے عقیدے پر، قرآن کی آیتوں اور احادیث پر کیسا حملہ کیا جاتا ہے۔ یہ ڈاکو لوٹ لیتا ہے لیکن آپ کو اس کی خبر نہیں۔ یہ ہمارے دیوبندی اور بریلوی بھائی جو ہیں، جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ شب برات مناتے ہیں، یہ ان کی نہیں ہے، میں بہت وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ یہ دھوکہ کھا رہے ہیں، نہ بریلویوں کے ہاں اس کا کچھ ہے، نہ دیوبندیوں کے ہاں۔ بڑے بڑے علماء کے اسی لیے میں نے آغاز میں حوالے دیے، اور پھر اس پر کچھ لوگوں کی خاموشی
اس جرم کو تو آتشا کر رہی ہے، جس کی تردید کرنا چاہیے کھل کر کے۔ بالکل یہ ہے کیا چیز؟ پہلی چیز رافضی، جن کا 12واں امام جو ہے، یہ جس کی پیدائش کی خوشی میں شب برات منا رہے ہو، اس کے بارے میں ذرا سا سن لیجیے۔ رافضی جو ہے شیعہ، یہ مانتے ہیں کہ 12 امام ہیں ان کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے حضرت حسن عسکری کے بیٹے امام غائب تک کے۔ ان کا عقیدہ ہے ائمہ کے بارے میں کہ ائمہ کا مرتبہ اور درجہ انبیاء اور رسل مقرب فرشتوں سے بڑھ کر کے ہے۔ ملا باقر مجلسی کی حیات القلوب اٹھا کر دیکھیے، بہار الانوار اٹھا کر کے دیکھیے، انوار النعمانیہ ملا نعمت اللہ الجزائری کی اٹھا کر دیکھیے، کافی دیکھیے، یعقوب کلینی کی کلینی اٹھا کر کے دیکھیے، شیخ مفید کی الارشاد اٹھا کر کے دیکھیے، خمینی جو ابھی اس کی کتاب الحکومت الاسلامیہ للمملکت التکوینیہ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو جتنی بھی کتابیں ہیں ہر کتاب میں یہ چیز ملے گی کہ ہمارے ائمہ معصومین کا درجہ انبیاء اور رسول سے بڑھ کر کے ہے۔ تمام کتابوں میں یہ روایت ملے گی۔ میں یہاں جتنے بھی حوالے بیان کروں گا، آج تو بہت آسان ہے، نیٹ کا دور ہے، سارے حوالے آج موجود ہیں۔ بالکل یہ کہتے ہیں ان کے اماموں کے بارے میں کہ آدم سے لے کر قیامت تک تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں تو علماء نے کہا ہے کہ بڑی عجیب ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارا امام ران سے پیدا ہوتا ہے، اب وہ کیا ہے وہ طب والے جانے، میڈیکل والے جانے، ہم تو نہیں جانتے بھائی، یہ ایک الگ پروسیجر ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ان کا جو ہے حلال و حرام کا اختیار ہے، کسی بھی چیز کو حرام کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز کو حلال، جنت و جہنم کا ان کو اختیار ہے، ان کے اماموں کے بارے میں۔ اور ان کے پہلے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے لیے واجب ہے کہ اپنا وسیع ہر وقت تو اس دنیا میں رکھے۔ غیبت صغرا کا جو زمانہ تھا تو اس میں تو امام سے رابطہ تھا، لیکن ابھی امام کٹا ہوا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، اللہ ترک واجب کا گنہگار یہ کہتے ہیں۔ بدا کا عقیدہ یہی، یہ میں عقائد صرف اشارہ کر رہا ہوں ان کے اماموں کے بارے میں، یہ جو عقیدہ ہے ان کا اپنے اماموں کے بارے میں۔ ائمہ جو 12 ہیں ان کے معصومین، اس میں پہلے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا کہنا ہے خلافت حق تھا، اسی کے لیے تمام انبیاء کا مبعوث کیا گیا کہ ان ائمہ کے بارے میں بیعت لی جائے، ان سے عہد لیا جائے۔ تمام کے تمام انبیاء اسی کے لیے بھیجے گئے، ہر نبی کو اسی کے لیے بھیجا گیا۔ اور اگر اہل بیت سے تعلق آدمی رکھے گا، ان ائمہ کو ماننے والا ہوگا، تو جہنم میں نہیں جائے گا، خواہ کتنا بھی گناہ کر لے، وہ جنت میں لے کر جائیں گے۔ اہل بیت سے اگر اس کا تعلق ہوگا، ان ائمہ معصومین کے بارے میں ان کے جو عقائد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو عقیدے ہیں کہ اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوئے، صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا یہ بار بار ہوتا ہے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو عقائد ان کے بیان کیے گئے کہ تمام چیزوں کا علم ہے، حلال و حرام کا اختیار ہے، اس میں ان اماموں میں 12ویں امام ہے یہ امام غائب۔ مسلمانوں کے بارے میں ان رافضیوں کا کیا عقیدہ ہے اہل ایمان کے بارے میں؟ بس صرف احسان، تاکہ جس کا تہوار منا رہے ہو تم رافضیوں کا، شب برات جن کا تہوار ہے، تم کو یہ معلوم ہو تمہارے بارے میں وہ کیا کہتا ہے۔ ہمارے یہاں بڑی تیزی کے ساتھ ابھی پمفلیٹ نکلیں گے فضیلت میں، میں ذرا سا تصویر بتا دوں کہ ان کا کیا ہے۔ دیکھیے بہت بڑا امام ہے ان کا، امام طوسی، وہ اپنی کتاب تہذیب الاحکام میں لکھتا ہے، صفحہ نمبر 384 جلد نمبر 1۔ میں تمام حوالے نوٹ کر کے اسی لیے لایا ہوں، حالانکہ زیادہ نہیں دے سکوں گا کیونکہ وقت یوں بھی ہو چکا ہے، ورنہ میں ابھی جب آج کتابیں دیکھ رہا تھا واللہ آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ پڑھ نہیں سکتے جو آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں رافضی سب سے بڑا اسلام اور مسلمان کا دشمن ہے، سب سے بڑا۔
پوری تاریخ میں رافضیوں نے مسلمانوں کے علاوہ کسی اور سے جنگ نہیں کی ہے، پوری تاریخ میں۔ سن لیجئے، ابن القمی حملہ کروایا بغداد کے اوپر، بغداد کی تباہی میں رافضی کا ہاتھ۔ ہندوستان میں غدار میر جعفر، میر صادق دونوں رافضی تھے، ان کی پوری تاریخ ہے۔ میں اکثر کہا کرتا تھا جب لوگ کہتے تھے احمدی نژاد کے ٹائم پہ کہ امریکہ کو للکار رہا ہے، تو میں اکثر خطبے میں کہا کرتا تھا کہ لکھ لو، حافظ جمیل کہتا ہے امریکہ یا اسرائیل کبھی ایران کے اوپر حملہ نہیں کرے گے۔ پوری تاریخ میں انہوں نے صرف مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے، مسلمانوں کے مارنے کے کچھ نہیں کیا۔ کرامت الامین کا ایک بادشاہ تھا، فرقہ ان کا، 7 سال تک بنا حجر اسود کے طواف ہوا۔ حتیم میں حجاج کو قتل کیا گیا، حتیم کے اندر یہ ہوا ہے۔ 8 سال عراق سے جنگ لڑی ہے، ابھی تازہ بات ہے۔ اور سنیوں کا جو قتل عام ملک شام میں کیا گیا آپ سن نہیں سکتے، پورے گاؤں کو گھیر لیا گیا، کیونکہ وہاں جس کی حکومت نصیری ہے، رافضیوں کا ایک غالب فرقہ ہے جو حضرت علی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ خدا ہے، نصیری ہے وہ، بشار۔ کس طرح مارا جانتے ہو؟ پورے گاؤں کو گھیر لیا۔ میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، ایسے طریقہ جو تھا ان لوگوں کا، 20 لاکھ سے زائد سنیوں کا قتل عام کیا ہے، گھیر لیا۔ اور ہمارے یہاں نادان دینی منہجی اعتبار سے ایک طبقہ ہے، نادان اخوانیوں اور مودودیوں کا، جو ہمیشہ انہی کے ساتھ رہتے ہیں، اسلام دشمنوں کو کعبہ پر اٹیک کیا، جن کو نہ سیاسی شعور ہے نہ دینی شعور، یہ نادانوں۔ خیر، گاؤں کی تلاشی لینے آئی یہ کہہ کر کے پورے لوگوں کو گاؤں کے باہر کیا، ہر گھر میں بم فٹ کر دیا۔ اس کے بعد کہا کچھ نہیں نکلا جائیے۔ جب یہ واپس گھروں میں گئے تو پورے بموں کو اڑا دیا، پورا گاؤں ذرا دیر میں ختم۔ قتل عام کیا ہے ایران کے اندر، جو سنیوں کا علاقہ ہے وہاں جو قتل عام، جو پھانسیاں دی گئی، آپ اس کو پڑھیے، اس کی تاریخ۔ خمینی کے اقتدار پہ آتے ہی ساتھ تہران میں آج بھی ایک بھی مسجد نہیں ہے، اٹھائیے 12 گرجا گھر، 2 یہودی عبادت گاہیں، 4 مندر، 2 گرودوارے، 2 پارسیوں کے آتش کدے، لیکن کسی سنی مسجد کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جو خمینی اور رافضیوں کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، بتائیں وہ وہاں کی کارپوریشن نہیں، نیٹ کا دور ہے، کارپوریشن نہیں، گرام پنچایت جو ہمارے یہاں ہوتی ہے وہاں بھی کوئی سنی الیکشن میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ 2 یہودی ممبر آف پارلیمنٹ ہیں وہاں، سب سے زیادہ فیکٹریاں یہودیوں کی ہیں۔ ملک کو اگر دیکھا جائے تو اس کا جو ایگریمنٹ ہے وہ اس طرف میں نہیں جا سکتا، تفصیل ہے وہ۔ آواز کا جو علاقہ ہے جہاں سنیوں کی آبادی ہے، اور جو تیل کا علاقہ ہے، کیسے مظالم کیے گئے ہیں وہاں۔ ابو بکر عمر نام نہیں رکھ سکتے آپ اپنے بچوں کا۔ ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ کہتا ہے، توسی تہذیب الاحکام میں کہتا ہے، چند حوالے صرف وہ مشتے اذخر والے دے رہا ہوں، سنیوں کا مال جہاں ملے قبضہ کر، چھین، دھوکے سے لے اور خمس ہمارے حوالے کر دے، پاک ہو جائے گا۔ یہ خمس کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، 10واں پارہ پڑھ گئے۔ مال غنیمت جب آتا ہے تو اس کا معاملہ ہے کہ پہلے 5واں حصہ نکالا جاتا ہے بیت المال کا، 5واں حصہ، اس کو خمس کہا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا مال غنیمت ہے، جیسے ملے جس طرح ملے اس کو حاصل کر۔ دوسرا حوالہ، ناصبی کا مال اور اس کی مملوکہ ہر شے حلال ہے۔ شیخ مفید الارشاد میں، توسی الغیبہ میں اس کو بیان کرتا ہے، اور ملا باقر مجلسی بہار الانوار میں شیعوں کے علاوہ جو لوگ ہیں سنی، ان کا مال اور ان کی خواتین سب آپ کے لیے جائز۔ اب اور سنیے، شیعوں کے علاوہ جتنے بھی یہ جو تہوار منا رہے ہیں، ذرا سن لیں، رافضیوں کا تہوار منانے والے، آپ کے بارے میں رافضی کیا کہتا ہے؟ ان کی ساری خواتین بدکار ہیں۔ یہ حوالہ سنیے، یہ جو میں نے دیا حوالہ، یہ
کلینی الکافی میں لکھتا ہے۔ اب یہ حوالہ سنیے، اس کو تفسیر عیاشی میں اس لیے مزید نہیں لکھ سکا کہ خطاب مسجد میں ہے، بس اس حوالے سے آپ سمجھ لیجئے ہمارے بارے میں ان کے عقائد کیا ہے۔ رافضی جو ہے تقیہ کرتا ہے، دل میں کچھ زبان پہ کچھ۔ سنیے، یہ کہتے ہیں کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کی پیدائش کے وقت ابلیس وہاں موجود ہوتا ہے۔ اگر نومولود شیعہ ہے تو کوئی بات نہیں ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ شیعہ نہیں ہے، اگر مرد ہوتا ہے لڑکا، تو اس کے پچھلے حصے پر وہ ہاتھ لگاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوتی بن جاتا ہے۔ میں اس کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، حالانکہ لوتی وغیرہ ہم نہیں کہتے، قوم لوط کا جرم تھا، لوتی نہیں کہا جاتا ہے، مگر اس نے تفسیر عیاشی میں یہی جملہ لکھا ہے۔ اور اگر وہ خاتون ہوتی ہے، رافضیوں کا تہوار منانے والے شب برات پر 12ویں امام کی پیدائش پر نئے کپڑے پہننے اور چونا گچھی لگانے والے، اپنے بچوں کو نیا کپڑا لانے والے، سنے تمہارے بارے میں وہ کیا کرتا ہے۔ میں آئینہ بتا رہا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ جتنی کچھ چیزیں ہیں میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کی شرمگاہ پر ہاتھ لگاتا ہے۔ ہر مرد لوتی ہوتا ہے اگر شیعہ نہ ہو تو، اور ہر عورت بدکار ہوتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ حوالے میں لے کر کے آیا۔ یہ عقیدہ ان کا کن کے بارے میں ہے؟ سنیوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، کسی سنی کو تکلیف پہنچانا، اس کو مار دینا۔ اگر کوئی شیعہ آپ کا دوست ہوگا تو آپ سے جب بات کرنے کے لیے آئے گا تو اس کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، پیٹھ پہ سے مارتے ہیں، دبس، یہ مارنے پر اس کو ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صحابہ کو ماننے والے ہیں، ابو بکر، عمر اور عثمان و علی، طلحہ، زبیر، تمام صحابہ کو ماننے والے ہیں، سب مرتد اور کافر ہیں۔ اب ذرا سا اس امام کے بارے میں جس کا جشن منایا جاتا ہے اس کا کیا کام ہے یہ بھی بتاؤں گا، تھوڑا سا اور کچھ حوالہ لے لیجئے۔ صحابہ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ قرآن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں 5 قسم کی تحریف ہوئی ہے، 4 قسم کی بعض لوگ کہتے ہیں۔ یہ قرآن محفوظ نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہے یہ، ان کا عقیدہ ہے یہ، دین کا 9 حصہ جھوٹ ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تقیہ بہت بڑی عبادت ہے۔ 1 مرتبہ اگر آدمی کرتے حضرت حسن، 2 مرتبہ کرے تو حسین، 3 مرتبہ کرے تو علی، 4 مرتبہ کرے تو اللہ کے نبی کے برابر درجہ۔ متا کیا ہے؟ کسی عورت سے نکاح کرنا ایک معین مدت، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ خمینی اپنی کتاب الحکومت الاسلامیہ للمملکت التکوینیہ میں لکھتا ہے، اور اس کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، متا۔ اور جب متا کرتا ہے آدمی تو اس کے غسل سے جو فرشتے پیدا ہوتے ہیں ہر قطرے سے، وہ قیامت تک اس کی مغفرت کی دعا کریں گے۔ ان کے یہاں بہت افضل عبادت ہے، قیامت تک کے اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ حرام ہے متا، ان کے یہاں افضل ترین عبادت ہے۔ خیر، ان کے جو عقائد ہیں تو صحابہ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد تمام صحابہ مرتد اور کافر ہو گئے، سوائے 4 بعض روایتوں کے مطابق 5 کو چھوڑ کر کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، عمار ابن یاسر اور مقداد ابن اسود، ان کو چھوڑ کر کے سب مرتد اور کافر ہو گئے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ جیسے حضرت موسیٰ کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت ہارون بچے سب مرتد ہو جائے، ویسے ہی ان کا معاملہ ہے۔ تمام صحابہ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے۔ ایک دعا ان کے یہاں کتاب میں موجود ہے، اور اس دعا کو بہار الانوار میں ملا باقر مجلسی نے اس کو نقل کیا ہے۔ یہ دعا کیا ہے جانتے ہیں؟ اس دعا کو تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ پوری دعا میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کو گالیاں دی گئی ہیں، گالیاں باقاعدہ لعنت بھیجی گئی ہے۔ اس دعا کی شرح میں 10 کتابوں کا تذکرہ اثنا عشری عقائد و نظریات کے مصنف
جو اسلامک یونیورسٹی مدینہ کے پروفیسر ہیں، اختصار سے کام لیتے ہوئے اس کی اہمیت سمجھے 10 کتابوں کا تذکرہ کیا جو اس کی شرح میں۔ اسی ایک کتاب کے اندر جو ایک اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، صرف وہ سنیے۔ اس میں کیا ہے؟ ابو بکر عمر کو گالیاں دینا، ان کو برا بھلا کہنا، تمام صحابہ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اس دعا کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو صبح پڑھ لیوے تو شام تک کے کسی بھی گناہ پر اس کو لکھا نہیں جائے گا، چاہے جو کرے، اور شام کو پڑھ لیوے تو صبح تک کوئی گناہ لکھا نہیں جائے گا۔ اور اگر ایک مرتبہ پڑھ لیوے تو 70,000 نیکیاں، 70,000 درجات کی بلندی، 70,000 گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور 70 لاکھ حاجتیں پوری ہوتی ہیں ایک مرتبہ۔ اگر آدمی ابو بکر عمر پر تبرہ کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو اللہ کے یہاں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جن کا عقیدہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ یہ ضیاء الصالحین کے صفحہ نمبر 513 پر یہ روایت موجود ہے۔ اب میں صرف اتنا بیان کروں گا، یہ صحابہ کے بارے میں ان کا عقیدہ۔ تمام صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ مرتد اور کافر ہو گئے، اور سب کے سب نعوذ باللہ استغفر اللہ جہنمی ہے۔ جو 12واں امام جس کی پیدائش کا جشن منایا جاتا ہے شب برات پر، یہ کرے گا کیا آ کر کے؟ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، کرے گا کیا؟ بہت اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ یہ 12واں امام جو ہے، اس کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ 4 سال کی عمر میں سرمن رائی یا غار سرمت، بعد میں 6 بھی لکھا ہے، اس میں جا کر کے جو بیٹھا ہوا ہے، یہ اس وقت نکلے گا قیامت کے قریب جب 313 مخلص شیعہ پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا انتقام لیا ان سے، یعنی آج پورے عراق میں 313 مخلص نہیں ہیں، یہ اللہ کا انتقام رہتا ہے۔ کب نکلے گا؟ اب وہ 313 بدر والی تعداد بھی نہیں چھوٹی، جس میں صرف علی نہیں تھی، ابو بکر عمر بھی تھے، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کا وہ مقام جب دعا مانگ رہے ہیں تو آپ ہی چادر اٹھا کر کے بار بار رکھ رہے ہیں، دست و راست۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 313 مخلص شیعہ ہوں گے تو یہ حضرت غار کے باہر نکلیں گے۔ رافضی 15 شعبان کو غاروں میں جا کر کے چٹھیاں ڈالتے ہیں، کنووں میں چٹھیاں ڈالتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اے امام باہر آئیے اور ہم کو سنیوں کے ظلم سے نجات دلائیے، جا کر کے یہ کہتے ہیں۔ وہ جب نکلے گا 313 مخلص شیعہ ہوں گے تو کیا کرے گا؟ ان کے کتابوں میں جو تحریر ہے، ملا باقر مجلسی حیات بہار الانوار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 39 پر لکھتا ہے کہ یہ کہتے ہیں جعفر صادق کہ جب وہ نکلے گا تو میں یثرب آؤں گا، یہ جملہ ہے مدینہ نہیں، میں یثرب آؤں گا میرے نانا کے شہر، اور جب یثرب پہنچیں گے تو وہاں جا کر کے وہ لوگوں سے پوچھیں گے یہ کیا ہے، تو لوگ بیان کریں گے کہ یہ حجرہ ہے اللہ کے رسول کا۔ پوچھے گا کہ کون کون ہے، کہیں گے اس میں ابو بکر عمر دفن ہے، سب سے پہلے حجرے کو اٹھا دوں گا۔ حجرے کو اٹھانے کے بعد اس میں سے ابو بکر عمر کی لاشوں کو نکالوں گا جو بالکل تر و تازہ نکلے گی، اور جب تر و تازہ نکلے گی تو ان لاشوں کو کہا جائے گا کہ گھسیٹتے ہوئے لے کر بقیع غرقد پہنچو۔ یہ روایت ایک ہے۔ بقیع غرقد جب پہنچیں گے تو وہاں پر 2 لکڑیاں گاڑی جائے گی طویل طویل، اور ان کی لاشوں کو وہاں پر سولی پر چڑھائے گا۔ وہ جب سولی پر چڑھائے گا تو ان لکڑیوں میں پتیاں نکل جائیں گی، تو لوگ خوش ہو جائیں گے، تو وہ سنی جو زندہ بچیں گے، کیونکہ اس سے پہلے پوری دنیا کے سنیوں کا قتل عام کرے گا، کوئی ایک سنی کو زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو وہ لے جا کر کے جب یہ عمل کرے گا تو یہ سنی مسکرانے لگیں گے، تو پہچان لے گا، پھر ان لوگوں کو نکال کر کے ان سب کا قتل عام کرے گا۔ یہ ہم سب کو قتل کرنے کے لیے نکلے گا، جس کا جشن منایا جا رہا ہے، جمعہ کے روز جو نئے کپڑے پہنے جائیں گے، یہ اس کے لیے نکلے گا۔ دوسری روایت میں ہے
یعنی اسی روایت میں اگلا جملہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو بقیع غرقد سے نکالے گا، جنت البقیع سے، اور ان کے اوپر حج جاری کرے گا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ کتاب الرجعہ میں 186 پہ یہ روایت ہے کہ یہ جب جائے گا مدینہ اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قبروں سے نکالے گا تو بالکل تازہ رہے ان کی لاشیں۔ اس میں روایت میں یہ جملہ موجود ہے کتاب الرجعہ میں کہ دونوں کی لاشوں کو وہ جلائے گا، اور اس کے بعد کے جملے ہیں کہ یہی قائم ہے تیرے شیعوں کے قلوب، ظالموں، کافروں کو، منکروں کو زیر کر کے ٹھنڈک پہنچائے گا۔ یہ جملے اس کے اندر ہیں۔ اور اس کے بعد کے جملہ ہے کہ ابو بکر عمر کو جب یہ کرے گا تو وہ کہے گا میں نے لات و عزیٰ کو اپنے مقام تک پہنچا دیا، حقیقی مقام تک۔ کس کے بارے میں؟ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ یہ روایت مجلس الانوار مجلسی نے، ملا باقر مجلسی نے بہار الانوار میں بھی نقل کی ہے۔ دوسری جو ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان روایت میں جو جملے ہیں کہ فیض اللہ الکاشانی اپنے کتاب الوافی میں لکھتا ہے، روایت نقل کرتے ہوئے کہ وہ بیان کرتے ہیں گویا میں صفا اور مروہ کے درمیان حجاج کرام کی گردنیں کٹتے، تلوار چلتے اور ان کی لاشوں کو گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ 12واں امام جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ دنیا کے تمام سنیوں کا قتل عام کرے، صحابہ کرام کی قبروں سے نکال کر کے ان کو سولی پر چڑھائے، عائشہ صدیقہ پر حج جاری کرے، اور حجرہ رسول کو، روضہ رسول کو توڑ کر ڈھا دے وے۔ یہ اس کے لیے برآمد ہوگا، یہ نکلے گا۔ اسی کی پیدائش کی خوشی میں یہ جو نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، یہ جو گھروں میں چولہا گچھی کیا جاتا ہے، اور یہ جو چراغا کیا جاتا ہے، یہ اسی کے لیے۔ ہمارے نادان بھائی سمجھتے نہیں ہیں۔ میں جمعہ کا خطبہ دیا حلیہ میں، مجھ کو بہت خوشی، میں نے اس میں تو کچھ حوالے دیے تو 5 نوجوان میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم نے کپڑے سلا لیے ہیں لیکن اب پہنیں گے نہیں، کیونکہ کوئی باغیرت، باہمیت، چاہے اس کا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر کس نہیں پہن سکتا۔ یہ لا علمی اور دھوکے کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے۔ ہمارے یہ جو بھائی کر رہے ہیں، اگر آپ نئے کپڑے پہن رہے ہیں تو صحابہ کو گالیاں دینے والے، ان کو مرتد کہنے والے، صحابہ کو برا بھلا کہنے والے، ان کے 12ویں امام جو تمام مسلمانوں کا قتل عام کریں گے، اس کی پیدائش کا جشن منا رہے ہیں۔ اب آپ خود اپنی غیرت و حمیت سے سوال کیجئے۔ کچھ باتیں بہت اختصار کے ساتھ میں کہوں گا، بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے، بہت اختصار سے اہم باتیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اس رات اگر عبادت کی جائے، اس رات اگر جاگا جائے، آدمی نماز پڑھتا ہے، نوافل کرتا ہے، توبہ اور استغفار کر لیتا ہے، تو برا کیا ہے؟ بھائی آپ نماز سے روک رہے ہو، آپ عبادت سے روک رہے ہو، برا کیا ہے؟ پہلے تو میں نے بتا دیا تمام روایتیں درست نہیں، لیکن اس کے باوجود ایک سوال کھڑا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اگر قرآن و حدیث آپ اٹھا کر دیکھیں تو بے شمار روایتیں، میں چند روایتیں صرف بیان کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو عیدگاہ پر نفل نماز کی نیت باندھتے دیکھا، آپ نے روک لیا۔ وہ شخص تو کہتا ہے کہ آپ مجھ کو نماز سے روک رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، بلکہ سنت کی مخالفت سے روک رہا ہوں۔ تو آدمی یہ جملہ کہتا ہے کہ تم مجھ کو سنت کی مخالفت کا نام دے رہے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ مجھ کو نماز پر عذاب دے گا بجائے ثواب کے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا ایک جملہ کا پورا مضمون صاف ہو جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذان اور نماز کی وجہ سے تجھ کو عذاب دے گا، تجھ کو اس پر عذاب دے گا کہ تو نے نبی کی مخالفت کی ہے، اس وجہ سے اللہ تجھ کو عذاب دے گا۔ اور کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے، اللہ کی بندگی کرنے، اللہ کو راضی کرنے میں تو نبی
اور نبی کے صحابہ سے بھی آگے بڑھ گیا ہے اور اللہ کے نبی یہ بات نہیں بتا سکے، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تجھ کو عذاب دے گا، میں یہ سمجھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے، لوگوں نے بتایا کہ ایک مسجد کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ ایک شخص کچھ لوگوں کو کہتا ہے اتنی مرتبہ تسبیحات پڑھو، اتنی مرتبہ تسبیحات پڑھو، اتنی مرتبہ یہ کرو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے اپنا چہرہ ڈھانکا اور ڈھانک کر کے جو لباس پہنا ہوا تھا مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا ہم لوگ اللہ کی تسبیح پڑھائی کبریائی بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی نے اتنی اچھی چیز تھی بتائی نہیں، یعنی اللہ کے نبی نے مکمل دین نہیں پہنچایا، اور اللہ کے نبی کے وہ ساتھی جو نیکی پر سب سے زیادہ حریص تھے صحابہ کرام، ان لوگوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ واللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی کے اسوے اور صحابہ کے اسوے پر عمل کرو، ورنہ اس کی وجہ سے تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے اور اللہ گرفت فرمائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو، کوئی ایسا عمل دین میں عبادت کے نام پر اگر تم کرتے ہو تو تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو اپنے عمل سے کہ نبی نے یہ نیکی نہیں بتائی، تمہارا دینی شعور نبی سے بڑا ہوا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا وہ عمل نبی نے نہیں بتایا جو تم کو مل گیا، جو تم جان گئے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے صحابہ سے بھی تم آگے جانا چاہتے ہو۔ صحابہ کرام دین کے معاملے میں کتنے حریص تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، مالدار صحابہ جو ہیں مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ہم ان کی برابری کیسے کریں؟ اللہ کے نبی نے کہا نماز کے بعد پڑھا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ دیگر صحابہ کو بھی معلوم پڑ گیا۔ کچھ دن بعد یہ صحابہ کرام آئے اور آگے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اب وہ بھی پڑھنے لگے، انہیں بھی معلوم ہو گیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ کا فضل اللہ جسے عطا کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، ایک غریب آدمی ہے، سب چیز سے محروم ہے، ٹھیک ہے وہ زکوٰۃ صدقہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر نہیں سکتا، لیکن غربت پر صبر کرے، بہت بڑی نیکی ہے یہ۔ صحابہ کرام کتنے حریص تھے۔ اگر واقعات صرف بیان کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے جس نے آج جنازے میں شرکت کی، کون ہے جس نے مریض کی عیادت کی، کون ہے جس نے غلام آزاد کیا؟ ہر سوال کے جواب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی، میں اللہ کے رسول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر عمل کے لیے جنت میں ایک دروازہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جسے ہر دروازے سے پکارا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے امید ہے وہ تم ہوگی۔ کیسے حریص تھے وہ نیکیوں پر، کیسے وہ عمل کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے بارے میں حکم دیا تو پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے اگر عمر کم تھی اور ہائٹ کم تھی تو، تاکہ اللہ کے نبی اس کی اجازت دیتے ہیں۔ باپ اور بیٹے دونوں پہنچے، باپ نے کہا اللہ کے نبی مجھ کو اجازت دیجیے، بیٹا کہتا ہے اللہ کے رسول میں جوان اور توانا ہوں، مجھ کو اجازت دیجیے۔ بیٹا کہتا ہے باپ، بیٹے سے باپ کہتا ہے بیٹا میں باپ ہوں تو میرا فرما بردار ہے، گھر لوٹ جا۔ بیٹا کہتا ہے ابا اگر جنت کا سودا نہیں ہوتا تو آپ کی بات مان لیتا، لیکن یہاں جنت کا سودا ہے۔ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ کو اجازت دیجیے۔ باپ اور بیٹے پہنچے میدان جنگ میں، اللہ کے نبی سے باپ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول پچھلی جنگوں میں یہ شریک تھے، مجھ کو ایمان کی دولت سے میں سرفراز نہیں تھا، اور اللہ کے رسول اب مجھ کو موقع دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بیٹا کہتا ہے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کہتے ہیں ٹھیک ہے تم کو اجازت ہے۔ بیٹا کہتا ہے اللہ کے رسول پیر سے ذرا سا کمزور ہے، ہم کو اجازت دیجیے۔ اللہ کے نبی کے سامنے جیسے ہی بیٹا یہ جملہ کہتا ہے عیب بتانا مقصد رہی تھا، ان کو روک کر کے مجھ کو شہادت ملے، مجھ کو جنت ملے، میں نیکی میں بڑھ جاؤں، تو فوراً کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس نے میرے کمزور پیروں کا، تھوڑا سا وہ پیر کمزور تھا اور تھوڑا سا لنگڑا کر چلتے تھے،
تو کہا کہ اللہ کے نبی نے اس نے میرے کمزور پیروں کا حوالہ دیا، اللہ کی قسم اس کے صحت مند پیروں سے پہلے میں انشاءاللہ اللہ کی جنت میں داخل ہوں گا، اللہ کے نبی مجھ کو موقع دیجیے۔ ایسے سبقت کرنے والے نیکی پر، ایسے حریص، تو کیا ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم صحابہ سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے، ہم اللہ کے نبی سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے؟ میں نے قرآن کی آیت جو تلاوت کی تھی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، رسول اور اہل ایمان کا طریقہ آنے کے بعد، روشن دلیلیں آنے کے بعد اگر کوئی ان کا راستہ چھوڑے اور کسی اور راستے پر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے تمام دین بتا دیا، ہر دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ تمام چیزیں جو کی جاتی ہے یہ بدعت ہے، اور اس کا انجام، اب اس سلسلے میں ایک جملہ لوگ کہتے ہیں کہ ممانعت کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اس دین میں ہر وہ چیز جس پر ہمارا حکم موجود نہیں وہ باطل اور مردود ہے۔ نہ اس رات عبادت کرنا رات بھر، نہ اس رات چراغاں کرنا، قبرستان جانا، کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا باطل اور مردود ہے۔ اور جو لوگ بدعت پر عمل کریں گے، روز محشر اللہ کے نبی کی جناب میں جب حوض کوثر پر پہنچیں گے، اللہ کے رسول کہیں گے ان کو آنے دو، ان کے تمام اعضائے وضو چمک رہے ہیں، فرشتے ان کو روک دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے یہ آپ کے دنیا سے آ جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں بہت ساری چیزیں بڑھا لی تھی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرمائیں گے سوکن سوکن لمن غیر آبادی، حوض کوثر سے ہٹا دیا جائے گا، دور کرو ان کو، مجھ سے دور کرو۔ ہر عمل باطل اور مردود ہے، حوض کوثر سے رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کرے گا اگر قیامت کے روز لے کر آئے۔ اسی لیے خاص طور سے یہ 15 شعبان نہ اللہ کے نبی نے منایا، نہ صحابہ نے منایا، نہ تابعین نے، اور نہ ائمہ کرام نے، نہ اس سلسلے میں کوئی ایک روایت صحیح موجود ہے، بلکہ رافضیوں کے 12ویں امام کی پیدائش، جو مسلمانوں کا قتل عام کرنے، ابو بکر و عمر کو نکالنے قبروں سے، حضرت عائشہ کو، حجرہ رسول کو ٹھا دینے، تمام سنیوں کو ختم کرنے کے لیے آنے والا ہے، اس کی پیدائش کے جشن کی رات ہے۔ صحابہ کی غیرت و حمیت اور محبت اگر دل میں ہے، اہل ایمان سے محبت ہے، صحابہ کے دشمنوں سے اگر عداوت ہے، تو آدمی ہرگز اس کو نہیں منائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمارے جو بھائی نادانی لا علمی کی بنیاد پر رب العالمین یہ بدعات، یہ خرافات میں ملوث ہیں، الہ العالمین ان کی حفاظت فرما، انہیں صحیح تحقیق کر کے عمل کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہر وہ عمل جسے تیرے نبی نے نہیں کیا اس سے ہماری حفاظت فرما، اور ہر اس عمل کو کرنے کی توفیق دے جس کو تیرے نبی نے کیا، جس پر تیرے صحابہ کا عمل۔ رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔